جب مسلمان قوم بگڑ جاتی ہے اس میں منافقت آتی ہے. تم سمجھتے ہو تمہاری داڑھیوں سے اللہ تعالیٰ دھوکہ کھائے گا؟ تمہاری نمازوں سے دھوکہ کھائے گا؟ بڑے بڑے کبائر، سودی کاروبار، حلی المریا، عیش کر رہے ہیں سودی کاروبار سے، باطل کے ایجنٹ، باطل کی گاڑی کھینچنے والے حیوان. استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں. وہ وقت موت کا ہے، اجل ہے. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن پھر تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، اور کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. فإن أعرضوا، تو اے نبی اگر پھر بھی اعراض کیے جائیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے نہیں ہے سوائے پیغام کو پہنچا دیں. مرکزی لفظ کیا ہے؟ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، اس سے پہلے پہلے کہ وہ موت کا وقت آن پہنچے. دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے، 23ویں رکوع کی آیت نمبر 186. اور یہ آپ نے ابھی حال ہی میں رمضان مبارک، کیونکہ ابھی ایک مہینے سے کچھ ہی زیادہ عرصہ ہوا جو گزرا ہے، تو اس آیت کا آپ نے ذکر سنا ہوگا بہت. کہ رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی حکم والی جو آیت ہے 185 سورہ بقرہ کی، اس کے فوراً بعد یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، دریافت کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، جہاں اور جب چاہے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس لازم ہے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کریں. بڑی منطقی بات ہے. یہ دو طرفہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی منوائے جاؤ، اپنی سنائے جاؤ، اپنی دعائیں قبول کرائے جاؤ اور ہماری پکار کی طرف دھیان ہی نہ ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لازم ہے کہ یہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اسی سے یہ رشد اور فوز و فلاح سے ہم کنار ہو سکیں گے. تیسرے درجے میں نے 3 آیات آپ کو سنائی ہے، اور یہ سورہ انفال کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور متنبہ ہو جاؤ کہ اگر اللہ کی پکار کو نظر انداز کرتے رہے تو اللہ ہی ایک وقت میں خود حائل ہو جائے گا تمہارے اور تمہارے دلوں کے مابین، یعنی حق کی پہچان کی صلاحیت سلب کرنے کو. وَاعْلَمُوا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں لا محالہ جمع کیا جانا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اور بچو اس عذاب سے جو جب آئے گا تو صرف گناہ گاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو ذرا اس وقت کو جب کہ تم قلیل تعداد میں تھے، تمہیں دبا لیا گیا تھا، تم دبے ہوئے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی خاص اپنی نصرت خصوصی سے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں بہت پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، ان نعمتوں کا حق ادا کرو. یہ جو میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں اور صرف لفظی ترجمہ ابھی کر دیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں لفظ استجابت یہ گویا کہ تینوں میں مشترک ہے، تینوں مقامات میں. پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اجابت اور استجابت کے عربی زبان میں تقریباً ایک ہی معنی، یہ جواب سے بنا ہے. اجابہ یجیبو، استجابہ یستجیبو. آپ نے کسی کو پکارا، اس نے کہا لبیک، یہ جواب دیا اس نے.
آپ نے کوئی سوال کیا، اس نے اس کا جواب دیا، تو اس کا مفہوم جو ہے یہ گویا کہ دو افراد یا دو اشخاص یا دو گروہوں کے مابین کسی چیز کی فرمائش، کسی چیز کا حکم، کسی چیز کی درخواست، اور پھر یہ کہ اس کی قبولیت، اس کو تسلیم کر لینا، یہ اس کے اوپر ان دونوں الفاظ کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ جو میں نے آیت آپ کو سورہ بقرہ کی سنائی ہے، اس میں اجابت بھی ہے، استجابت بھی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، لیکن اس کے بعد فرمایا فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر غور سے توجہ کریں، سنیں، اسے قبول کریں۔ تو فرق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سمع یسمع کے معنی ہے سن لینا، استمع یستمع کے معنی ہے توجہ سے سننا، غور سے سننا، کان لگا کر سننا۔ اسی طرح اجابہ یجیبو کے معنی ہے قبول کر لینا، جواب دے دینا، بلکہ صحیح ترین جو اس کا مفہوم انگریزی کا ایک لفظ ادا کرتا ہے، رسپونڈ کرنا۔ کسی سے کچھ کہا گیا، آپ نے رسپونڈ کیا، یہ رسپونڈ کرنا جو ہے تو اجابہ یجیبو، اور استجابہ یستجیبو، اس میں زور ہے، تاکید ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری اپنی کوشش کو صرف کرتے ہوئے کسی کی بات کو تسلیم کرنا، قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کا حکم ہے تو اس کی تعمیل کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی الفاظ آئے ہیں تقریباً ہم معنی۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضور کہیں نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، اور کچھ جنات کا گزر وہاں سے ہو گیا، یہ وادی نخلہ میں واقعہ پیش آیا تھا۔ تو وہاں وہ جن جو ہیں وہ سنتے رہے کھڑے ہو کر حضور کی قرات جو فجر میں تھی، اور وہ بڑی طویل قرات ہوتی ہے فجر میں۔ اسی وقت وہ ایمان لے آئے، اور پھر وہ جا کر اپنی قوم سے انہوں نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو۔ تو گویا کہ اجیبو، لبیک کہنا، تسلیم کرنا، کسی کی دعوت جو ہے اس کو تسلیم کر کے اور اس پر عمل کرنا۔ اسی طرح ہمارا جو منتخب نصاب ہے پر مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کا جو درس ہے آل عمران کی آخری آیات کا، اور بڑی عظیم دعائیں ہیں قرآن مجید کی جو اس مقام پر آئی ہیں، لیکن اس دعا کے بعد بندوں کی طرف سے جو دعا تھی، اس کے بعد آخری آیت جو ہے آیت نمبر 195، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے شرف قبول عطا فرمایا، بہت عمدگی کے ساتھ قبول فرمایا۔ یہاں استجابت کا لفظ ہے، فاستجاب لهم ربهم، پورے اہتمام سے، پوری توجہ سے، پوری عنایت سے، پوری شفقت کے ساتھ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو لفظ استجابت ہے، اس سے جو صیغہ امر ہے قرآن مجید میں صرف 3 مرتبہ آیا، اور وہ تینوں آیتیں وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنا دی۔ 2 مرتبہ تو امر کا صیغہ ہے حاضر میں، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اور 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت میں یہ امر ہے بصیغہ غائب، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اب ذرا جائزہ لیجئے اس اجابت کے یہ 3 جو ادوار ہیں، ان کی ذرا حقیقت سمجھ لیجئے، پھر میں ان آیات پر تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا۔ سورہ شورا جو ہے یہ مکی ہے، اور مکی دور کا بھی وقت تقریباً یا زیادہ سے زیادہ 7واں 8واں سال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کے بعد 12 برس آپ کا جو قیام رہا ہے، اس میں جو ترتیب ہے سورتوں کے نزول کی وہ بہت اہم ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، پہلے 4 سال، درمیانی 4 سال، آخری 4 سال، اور ان کے اعتبار سے قرآن مجید کی سورتوں کے مضامین پر غور کیا جائے تو بڑی حکمت اور معرفت کے موتی اس سے برآمد ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ سن 6، 7، 8 میں سورہ شورا نازل ہوئی ہے۔ اب اس وقت کے ماحول کو پس منظر میں رکھیے، جب یہ کہا جا رہا ہے استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، تو کیا معنی ہے؟ ابھی 5 وقتہ نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی روزے کی عبادت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، حج اگر کر بھی رہے تھے تو وہی جو پرانا جاہلانہ نظام تھا اسی کے مطابق حج میں اس وقت لوگ حصہ لے رہے تھے، زکوٰۃ کا کوئی نام و نشان نہیں، چاروں پلرز جو ہے دین کے ابھی قائم ہی نہیں ہوئے۔ نماز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے قیام اللیل تھا، قیام اللیل بھی فرض نہیں تھا، حضور کے لیے ذاتی طور پر فرض تھا، قم اللیل الا قلیلا، واحد کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے،
اور جب دوسرے رکوع میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، وہاں بھی تمام اہل ایمان کی بات نہیں کی. اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 شب، آدھی شب، 1/3 شب، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ان میں سے بھی ایک گروہ، ایک جماعت یہ کام کر رہی ہے. فرض ہوتا تو سب کے لیے ہوتا، پھر طائفۃ من الذین معک کا لفظ نہیں آ سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جن چیزوں کو ہم دین میں اہم ترین سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں سے کوئی شے نہیں. اب منفی طور پر آئیے، جو شے سب سے زیادہ حرام ہے ان میں سے کوئی شے حرام نہیں ہوئی تھی. کیا سود حرام ہوا تھا؟ کیا شراب حرام ہوئی تھی؟ کیا جوا حرام ہوا تھا؟ نہ عوامر ہے نہ نواہی ہے. پھر یہ استجابت کے معنی کیا ہے؟ کوئی عجب نہیں کہ سور کا کھانا بھی حرام نہ ہو اور مردار کا کھانا بھی حرام نہ ہو، اس لیے کہ خنزیر کے گوشت کی حرمت مکی صورتوں میں ہے، لیکن وہ آخری 4 سال کی صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورۃ النحل. میں جس دور کی بات کر رہا ہوں 8واں سال، اس میں ابھی کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام یا خون حرام یا یہ کہ مردار حرام. بتائیے نتیجہ کیا نکلا؟ استجابت کے معنی پھر کیا ہے؟ اللہ کیا پکار رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کس چیز پر مکلف قرار دے رہا ہے اتنے شان کے ساتھ؟ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اتنا اہتمام، اتنا شد و مد، اتنا زور شور، اتنا غیظ و غضب، اور پھر وہ استغنا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اگر یہ اعراض کرتے تو دفع کیجئے ان کو، اے نبی، ہم نے آپ کو کوئی ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر تو ذمہ داری سوائے پہنچانے کے کچھ ہے ہی نہیں. تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت استجابت کے معنی کیا تھے. 2 الفاظ میں بیان کروں، ایمان لاؤ اور جم جاؤ. ایمان اور استقامت اور کوئی شے نہیں. ایمان پر مار پڑے جیلو، کھڑے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، پیچھے نہیں ہٹنا. یہ کل دعوت ہے اور کچھ دعوت ہے. قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہو استجیبوا لربکم. چنانچہ ایک حدیث بڑی پیاری آتی ہے، ایک کسی بدو نے آ کر حضور سے کہا کہ حضور میں کوئی لمبی چوڑی باتیں تو سمجھ نہیں سکتا، نہ یاد رکھ سکتا ہوں. یعنی مزاج کے لوگ تھے، کھڑے لوگ تھے، بات کرتے تھے کھل. ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تھے، پھر ہاتھ نکالتے نہیں تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے. غدر اور بے وفائی نہیں تھی، منافقت نہیں تھی. منافقت مدینے میں آئی ہے یہودیوں کے زیر اثر. جب مسلمان قوم بگڑ جاتی ہے اس میں منافقت آتی ہے. یہودی اس وقت کی بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، اور انہی کے زیر اثر مدینے کے جو عرب قبائل ہیں ان میں بھی منافقت آئی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجیے، جو نو مسلم آپ کو امریکہ میں کہیں نظر آئیں گے، ایسے پابند نظر آئیں گے دین کے. ہم لوگوں کا تو کفر اشیر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نئے ہیں. بگڑی ہوئی مسلمان قوم جو ہے اس میں نفاق ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا ہوتا ہے، قول اور فعل کا تضاد ہوتا ہے، کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور. بہرحال اس شخص نے کہا کہ صاحب مجھے تو آپ ایک بات بتا دیں، میں پلے باز ہوں. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. ایک لفظ میں کل دین ہے. کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جم جاؤ. اس کو تھوڑا سا اور کھول دوں، تھوڑا سا اگر کھولوں گا تو اس کو اب میں ایک الجبرے کا حساب کتاب بنا کے لایا ہوں. پہلے میں نے کہا ایمان جمع استقامت. اب ذرا کر لیجئے ایمان جمع اور بریکٹ شروع کیجئے دعوت و اقامت بٹا صبر، بریکٹ بند کر لیجئے. ایمان اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، نمبر 1. اسی کی دعوت دین، اسی کی اقامت کی جد و جہد، اسی پر نظام قائم ہو، اور ان تینوں کے ساتھ صبر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اس کے لیے دوسری مثال دینی ہو تو ہمارے اسی منتخب نصاب میں پہلے حصے کا آخری اور چوٹی کا درس ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. یہ سارے اونچے مراتب کس پر ہیں؟ صرف یہ کہنے پر ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر جم گئے.
اس استقامت میں قیامت مضمر ہے، جم جانے کے معنی کیا ہے؟ اب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کو مانا ہے تو اس کی پکار پر لبیک کہنا ہے، اللہ کو مانا ہے تو جان اور مال کا سودا اس کے ہاتھ کرنا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کے بعد نمبر 2، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین۔ دعوت اور صبر، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ بہرحال چونکہ میں یہ اشارے کر رہا ہوں، یہ سارے ہمارے منتخب نصاب کے دروس ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ میں آج اپنے دینی فکر کا لب لباب ایک اور نئے انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ میں نے اب تک تجزیہ کیا ہے آپ کے سامنے مکی دور کی اجابت۔ مکی دور میں تقاضا کیا تھا، مطالبہ کیا تھا؟ نہ ابھی نماز 5 وقتہ، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، حج کی بھی وہی شکل ہوگی جو پہلے چلی آ رہی تھی، اس کے کوئی مراسم ابھی قرآن مجید میں آئے ہی نہیں، مناسک حج کا ذکر ہی نہیں، نہ سور حرام، نہ خون حرام، نہ مردار حرام، نہ جوا حرام، نہ شراب حرام، نہ سود حرام، کچھ حرام، کوئی اوامر نہیں، کوئی نواہی نہیں۔ تو استجابت کے معنی کیا ہیں؟ ایمان اور استقامت۔ قل آمنت باللہ ثم استقیم۔ اور اس کے معنی کیا ہے؟ ان الذین قالوا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ نمبر 2، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ نمبر 3 جو اگلی صورت میں آیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس سب کے لیے صبر۔ یہ اجابت ہے مکی دور کی اجابت۔ اب آئیے اجابت مدنی۔ مدینے میں آ کر اب یہ صیغہ امر آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں۔ یہ یوں سمجھیے کہ تقریباً کم سے کم 16 ماہ، 17 ماہ، 18 ماہ، پونے 2 سال کے لگ بھگ وقت ہے ہجرت کے بعد جب کہ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ لیکن 17 مہینے تو حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کا حکم پہلے آ گیا ہے تحویل قبلہ کا۔ اب اس وقت جب یہ کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، دور نہیں ہوں، اگرچہ میں وراء الورا ہوں، ثم وراء الورا ہوں، ثم وراء الورا ہوں۔ میری ذات کا تم نہ کوئی تصور کر سکتے ہو، نہ کوئی تخیل کر سکتے ہو، نہ تمہاری قوت وہمہ یہاں کوئی کام کر سکتی ہے، کوئی نہیں، لیکن میں اس کے باوجود تم سے دور نہیں ہوں۔ جس کی انتہا کیا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، ریسپونڈ کرتا ہوں، جہاں پکارے جب پکار، دیر اینڈ دین۔ فلیستجیبوا لی، یہ منطقی بات ہے، معقول بات ہے، صحیح بات ہے، پھر میری بھی سنیں، میری پکار پر لبیک کہیں، میری دعوت کو قبول کریں، میرے اوامر و نواہی پر عمل کریں، یہ بھی تو لازم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اب اوامر و نواہی کیا ہو گئے تاریخی اعتبار سے؟ ویسے اس سورہ شورى کی آیت کے حوالے سے ایک بات رہ گئی، میں نے تاریخی حوالے سے تو اجابت مکی کا آپ کے سامنے پورا تجزیہ کر دیا، لیکن سورہ شورى کے اندر بھی بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ کہ وہاں جمع کے صیغے میں پوری صورت میں صرف 2 آئے ہیں حکم، ایک حکم ہے امر، ایک نہیں۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور دین کے معاملے میں متفرق نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، جمع کا صیغہ۔ باقی ساری جو گفتگو ہوئی ہے یہ ہے آیت نمبر 13 سورہ شورى کی، سورہ، اور آیت نمبر 15 میں ساری گفتگو واحد کے صیغے میں حضور سے ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اے نبی آپ کسی پر کسی کی دعوت دیتے رہیے، اقامت دین، اس کی دعوت دیجئے، اسی پر جمے رہیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو۔ اور اس کے بعد ایک مقام پر آیا ہے نماز کا ذکر بھی، وہ صیغہ امر میں نہیں ہے، صیغہ خبر میں ہے، وہ میں بعد میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو پوری صورت میں جمع کے صیغے سے ایک ہی فعل امر ہے، اقیم الدین، ایک ہی فعل نہیں ہے ولا تتفرقوا فیہ۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ مدنی دور میں آ کر اب میں نے 2 آیتیں چونکہ 2 مقامات سے لی ہیں آیتیں، پہلا سورہ بقرہ کا مقام وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ،
فلیستجیبوا لی۔ اب یہ اجابت کیا ہے؟ اب نماز 5 وقتہ فرض ہو چکی، وہ تو ہجرت سے پہلے سن 11 میں فرض ہو گئی تھی، نماز آ گئی۔ روزے کا حکم آ چکا ہے، تب یہ آیت آئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، آیت نمبر 185 ہے۔ روزہ رکھو۔ زکوٰۃ کا بھی حکم آ گیا، ابھی مقادیر وغیرہ طے ہوئے یا نہیں ہوئی، لیکن زکوٰۃ کا حکم بار بار آ رہا ہے۔ حج کے مناسک فوراً بعد میں آ رہے ہیں، اس آیت کے فوراً بعد جو ہے 24ویں رکوع میں سارے مناسک حج ہیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ گویا کہ اب یہاں آ کر وہ عبادات کے جو ستون ہیں وہ گڑ گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اب آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ مسلمانوں اپنی ذمہ داری سمجھ لو، شہادت علی الناس۔ اب تمہیں وہی کام کرنا ہے کہ جو ہمارے رسول کرتے رہے ہیں پہلے، اس لیے کہ یہ آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ مشن رسولوں کے نہیں محمد کی امت کے حوالے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا اس لیے تاکہ تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر، اور رسول گواہ ہو تم پر۔ اب یہ شہادت جو ہے، گواہی دینا کسی پر، اس کے معنی کیا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری کتاب موجود ہے مطالبات دین، 3 تقریریں ہیں اس میں، عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین موجود ہے۔ اس وقت تو مجھے ان تمام کو پرونا ہے ایک لڑی کے اندر، اس لیے فرمایا صبر اب اس کے لیے درکار ہے۔ 17ویں اور 18ویں رکوع میں کس چیز کا حکم ہے؟ تحویل قبلہ، سورہ بقرہ کے۔ تحویل قبلہ کی کیا حکمت ہے کہ تمہاری ایک نئی امت کی تشکیل کا اعلان ہو جائے، کورونیشن کہا کرتا ہوں میں، یہ تاج پوشی ہو گئی ہے امت کی، سابق امت معزول، نئی امت امت محمد اس نئے مرکز کے گرد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذمہ داری تمہاری بڑی کٹھن ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اب صبر کی اگلی منزلیں آ رہی ہیں، اب جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت کا مفہوم، اور خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہ میری ان تقاریر میں موجود ہے جو عظمت صوم وغیرہ پر میں نے کی ہے، کہ عربی زبان میں بلکہ عربوں کے رواج میں صوم کی عبادت کوئی تھی نہیں، وہ تو گھوڑوں کو رکھوایا کرتے تھے روزہ، اس لیے کہ وہ گھوڑا چونکہ نازک مزاج جانور ہے، صحرا کی شدتیں، گرم لو، پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکتا۔ اونٹ تو بالکل موزوں ہے صحرا کے لیے، لیکن لڑائی میں تو اونٹ کام نہیں دیتا، وہاں تو گھوڑا چاہیے، رسالہ، تیز رفتار۔ لہذا گھوڑے کو عادی بنانے کے لیے کہ سختیاں جھیل سکے، پیاس برداشت کر سکے، عین وقت کے اوپر ہمت جو ہے وہ اگر گھوڑا توڑ دے گا، چھوڑ دے گا ہمت جو ہے، تو گھوڑا کیا ہے، اس کو تو سوار کی شامت آ گئی۔ تو اسے بھوک کا، پیاس کا، گرمی میں کھڑا رکھتے تھے جدھر سے لو آ رہی ہے، تاکہ لو کے تھپیڑے جو ہے جھیلنے کی عادت پیدا ہو جائے، یہ صوم تھا ان کے یہاں۔ اب مدینے میں آ کے صوم رکھوایا مسلمانوں سے، اس لیے کہ اب تمہیں وہ ساری شرائط جھیلنے ہیں۔ لڑائی میں تو کسی وقت پانی نہیں ملے گا، کئی وقت کا ہو سکتا ہے فاقہ ہو جائے۔ یہ حکمت دیکھیے، 23ویں رکوع میں ساری بحث روزے کی، اور 24ویں رکوع میں قتال کی۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ ہے نہیں وہی ترتیب ہے، وہی حکمت ہے، تمہیں ہم نے یہ روزے رکھوا دیے ہیں، اب تمہارے اندر جو ہے استطاعت پیدا ہو جانی چاہیے کہ جنگ کے شرائط کو جھیلو۔ لیکن اب ذرا آئیے اسی تیسرے حصے کی طرف۔ سورہ انفال جو ہے غزوہ بدر جو ہے اس کے فوراً بعد نازل ہوئی، سورہ بقرہ غزوہ بدر سے متصل قبل نازل ہوئی، یہ تو معلوم ہے۔ سورہ انفال میں اب یہ شان کے ساتھ آئی، پھر رب کی پکار پر لبیک کہنے کی دعوت۔ استجیبوا للہ وللرسول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب یہ استجابت کون سی ہے؟ کیونکہ سورہ بقرہ اور سورہ انفال میں تو کوئی لمبا چوڑا فصل نہیں ہے، درمیان میں غزوہ بدر ہی ہے، غزوہ بدر سے متصل قبل سورہ بقرہ، غزوہ بدر کے متصل بعد سورہ انفال۔ لہذا وہ جو میں نے لکھوایا تھا ساری چیزیں اس کے اندر شامل سمجھ لیجیے، استقامت کون سی ہے، لیکن خاص استقامت ہے جنگ کی استقامت۔ اسی لیے فرمایا لما اذا دعاکم لما یحییکم،
اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں پکارے۔ دعاکم، دعواکم نہیں ہے، تسنیہ کا صیغہ نہیں ہے، پکارے گا رسول۔ اللہ کی پکار بھی آئے گی تو رسول کی زبان سے آئے گی، وہاں مائی کا صیغہ آ گیا۔ اذا دعاکم لما یحییکم بھی، لما یحییکم، وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جس سے تمہیں زندگی ملے گی، تم موت سمجھ رہے ہو۔ قتال کی طرف بلایا جاتا ہے تو جو بھی جنگ میں جائے گا جان ہتھیلی پر رکھ کر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بچ کے آ گئے تو غنیمت ہے، بچ کے آ جانا گویا کہ اپنی جان کو مال غنیمت کے طور پر واپس لے آنا ہے، ورنہ یہ کہ جو شخص جنگ میں جاتا ہے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے۔ لیکن جان لو کہ اس میں موت نہیں ہے، اس میں زندگی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اگرچہ اس کے عام معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں اس میں روحانی زندگی ہے۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ جو ایک صرف مادی زندگی ہے، حیوانی زندگی ہے، یہی تو زندگی نہیں نا، اس میں اصل زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے دل کی زندگی، وہ زندگی ہے روح کی زندگی، وہ زندگی ہے اصل میں انسان کی زندگی، حیوان کی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب یہاں دیکھیے غضب کا کیا انداز ہے، تنبیہ کا انداز۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، متنبہ ہو جاؤ کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ کیا معنی اس کی؟ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ حق کی بات کو سمجھ لے کہ ہاں یہ حق ہے، اب اس کا فرض ہے کہ اس کے اوپر لبیک کہے، نہیں کہتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ خالص فزیولوجی کے فیلڈ میں بھی ہے۔ اس جوڑ کا کام ہے اس کو ہلانا، کوہنی کا کام کیا ہے؟ آپ 4-6 مہینے پلستر اس پر باندھ دیجئے، جوڑ ختم ہو جائے گا، جوڑ کے اندر حرکت نہیں رہے گی۔ آپ نے ہلایا نہیں اس کو، جس کام کے لیے دیا تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، صلاحیت سلب ہو جائے۔ آنکھوں پر پنٹی باندھے رکھیے 4-6 مہینے، بصارت ظاہر ہو جائے گی۔ تو اللہ نے حق کو پہچاننے اور قبول کرنے کی جو استعداد رکھی ہے، آپ نے اسے استعمال نہیں کیا۔ اس استعداد نے آپ کو بتا دیا یہ حق ہے، آپ نے کسی مصلحت، کسی نفسانیت، کسی خوف، کسی لالچ، کسی ضد، کسی تکبر، کسی حسد کی وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ یہ کام جیسے جیسے بڑھتا ہے صلاحیت حق کی معرفت اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جاتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈالے۔ بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں۔ اسی کو یہاں کہا جا رہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ حائل ہو جایا کرتا ہے، پھر چاہو گے بھی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب وہاں پہنچ جاؤ گے کہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہو۔ غنیمت یہ ہے، عافیت اس میں ہے، جو حق سامنے آئے قبول کرو، لبیک، بات صحیح ہے، غور کرتے رہو، ہو سکتا ہے جذبات میں آ کر کوئی بات تسلیم کر لی تھی، پھر غور کرنے پہ معلوم ہوا بات ٹھیک نہیں تھی، ترک کر سکتے ہو، لیکن جس وقت دل نے کہا حق ہے اسی وقت اس کو قبول کرنا۔ یہ اگر نہیں ہوگا صلاحیت زائل ہونی شروع ہو جائے گی۔ ختم قلب کا آخری جو ہے وہ مرحلہ اب وہ بھی آ سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ایک ہی آیت میں دیکھیے کس قدر زبردست تنبیہ۔ پہلے تو یہ ہو گئی کہ تمہارے دلوں پر پھر پردے بھی پڑ سکتے، مہر بھی لگ سکتی ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے، کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا ودود ہے، بڑا غفار ہے، بڑا ستار ہے، سب کچھ ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، عزیز انتقام بھی، انتقام لیتا۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لی، یہ بھی تو اللہ کی شان ہے، شدید العقاب بھی ہے، بہت سخت سزا دیتا ہے۔ لہذا کہیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی پر دھوکہ نہ کھا جانا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ یہ اللہ کی رحیمیت اور اللہ کی غفاریت کے حوالے سے اصل میں تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تیسری تنبیہ سنیے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
بلکہ اس آیت کا ٹکڑا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تیسری بات وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا۔ اس کا کیا سبب ہے؟ یہ وہ بات ہے جو میں نے رات خطبہ نکاح میں عرض کی تھی۔ انسان ایک گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، اس کا ایک اجتماعی نظام ہے، اس اجتماعی نظام میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں۔ وہ اجتماعی نظام اگر غلط ہے، باطل پر ہے، حرام پر ہے، تو چاہے آپ خود ذاتی طور پر اس حرام میں حصہ نہیں لے رہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ نہیں، وہی کھا پی رہے ہیں کہ نہیں، وہی شادی بیاہ کی ہے کہ نہیں، وہی کی استراحت سے استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں، وہی کی ایمینٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، آپ اس کا جز ہیں۔ لہذا جب عذاب آئے گا تو آپ بچیں گے نہیں۔ حضور نے اس کو اس حدیث سے بھی بیان کیا ہے۔ ایک سمندری جہاز کا تصور کرو، کچھ لوگ عرشے پر تھے، کچھ لوگ نیچے تھے۔ نیچے والے آتے تھے، اوپر پانی لیتے تھے، بالٹی لے گئے تو کسی کے عرشے والے پہ بیٹھا ہوا باری گر گیا، اس نے ذرا ریزلٹ کیا، پھر انہوں نیچے والوں نے کہا جی ہم اپنے پیندے میں سوراخ کر لیتے، پانی یہاں سے لے لیا کریں گے۔ اب اگر انہوں نے پیندے میں سوراخ کر لیا تو اگر جہاز ڈوبے گا تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ کس قدر واضح کے ساتھ، اگر ہاتھ نہیں روکو گے تو تم بھی ڈوبو گے۔ عذاب الہی سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے، نہی عن المنکر، بڑی کو روکنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگائے رکھو، تب تو پکڑو، شاید اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، وعدہ ہے۔ یہ سورہ اعراف میں بھی آیا فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا کہ جو برائیوں سے روک رہے۔ لیکن اگر برائی سے روکا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ریکنسائل کر چکے ہیں، آپ کی ٹیسٹ اپروول شامل ہے، آپ اس کے ایبیٹرز ہیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ وہاں کی ملازمتیں کر رہے ہیں، اس کی گاڑی کو چلا رہے ہیں، آپ بینک میں ملازمت کر رہے ہیں، پورے سودی نظام، پوری دنیا کے سودی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے 8 گھنٹے روزانہ کس کام میں لگ رہے ہیں؟ آپ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جو غلط ہے، کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ کہ آپ اس میں شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں، آپ یہاں عیش کر رہے ہیں، آپ یہاں پر پاؤں پھیلا کر سو رہے ہیں، یہ ساری ایمینٹیز آپ اس نظام میں حاصل کی ہیں، تو گویا کہ آپ بھی اسی کفر کے حکم میں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی مشرک ہے، وہی فاسق ہے، وہی کافر۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سوا ایک شکل کے کوئی نہیں ہے، تن من دھن، وہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کر دوں گا، لگا ہوا ہو اس میں کہ اس نظام کو بدلنا ہے، توڑ پھوڑ کر رکھ دینا۔ فَقْ كُلِّ نِظَامٍ، جو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعرہ لگایا تھا، اس پورے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھے، اور اللہ کا نظام دین عدل و قسط اس کو نافذ کرنا۔ تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ بلکہ یہاں تو میں چاہتا ہوں آپ کو وہ حدیث سنا دوں کہ ایک شخص کی انفرادی نیکی کس انتہا کو پہنچی ہوئی، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ یہ حدیث جو ہے بیہقی کی ہے رحمہ اللہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خطبات الاحکام کے نام سے جو خطبات جمعہ مرتب کی ہیں اس میں یہ شامل ہے، بڑے اہتمام سے شامل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حکیمانہ ہے معاملہ کہ انہوں نے اس حدیث کو شامل کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی امام صاحب، خطیب صاحب پڑھتے ہو، کسی کو کیا پتا کیا پڑھ لیا، حدیث قدسی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے عز و جل نے حضرت جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ۔ جیسے کہ حضرت لوط کو بھیجا گیا تھا 2 شہروں کی طرف، سدوم اور عامورہ، اور دونوں پر جو عذاب آیا کل پڑھ کر۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں کیسے اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ ہم میں سے کوئی اس نیکی کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ معصوم کا درجہ ہے، امام معصوم کہیے اس کو۔ اتنا نے ایسا زاہد، ایسا عابد، ایسا متقی، زندگی بھر
عربی میں کہتے ہیں طرفہ نکاح کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کوئی وقت لگا اس میں؟ ہمارا محاورہ ہے پلک جھپکنا. پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معاشیت میں گناہ میں بسر نہیں کی اس نے، اس شخص کو بھی ہلاک کر دوں. قال فقال، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس مردود پر اور پھر دوسروں پر. کیوں؟ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، وہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا، اسے پوچھے کبھی میری غیرت میں اس کے چہرے کا خون جو ہے اس کے چہرے پر نہیں آیا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا. بے غیرت انسان، منکرات پھیلتے رہے، حرام کا جو ہے بول بالا ہوتا رہا، کفر جو ہے وہ ڈنکا بجاتا رہا، فحاشی پھیلتی چلی گئی، اور یعنی جو ہے وہ دن دونی رات چوگنی بڑھتی چلی گئی، اور وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، مختصر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے. کیوں؟ دوسرے مغالطے میں ہو سکتے انہیں معلوم نہ ہو. آج بھی میں کہتا ہوں جو شخص اس مغالطے میں ہے کہ بینک انٹرسٹ سود نہیں ہے، ربا نہیں ہے، وہ اگر انٹرسٹ کے اندر جو ہے انوالوڈ ہے، وہ کم درجے کا گناہگار ہے بنسبت اس کے جو سمجھتا ہے کہ ہے سود اور پھر لگا ہوا. ایک شخص سور کا گوشت کھا رہا ہے لیکن اسے پتا نہیں تھا یہ سور کا گوشت ہے، وہ سمجھتا تھا میں کوئی اور گوشت جب حلال کھا رہا ہوں، وہ نہیں ہے اس جرم کا مرتکب جو جان بوجھ کر کھا رہا، وہ مرتکب. تو ظاہر بات ہے جو شخص نہایت نیک ہے، نہایت عابد ہے، نہایت زاہد ہے، جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی، اسے تو سب معلوم ہے نا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا اوامر ہے کیا نواہی ہے، اس کی نگاہوں سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. پھر وہ اگر بے غیرت بن کر بیٹھا رہا ہے تو وہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں کے جسم. اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط. مجھے ایسے بے غیرت لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے بے غیرت لوگوں کی عبادت ان کے منہ پر ذکر بات. تمہیں کوئی ماں کی گالی دے جائے تو برداشت نہ کر سکوں؟ طاقت ہو تو جانے نہ دو، اور طاقت نہ ہو تو کم سے کم یہ کہ پورے جسم کا خون تو ایک دفعہ چہرے میں آ جائے گا، آنکھوں میں آ جائے گا، کانپو گے تو صحیح کھڑے ہو کر. اور میری شریعت کی دھجیاں بکھرتی نہیں، میرے دین کے احکام کا استہزاء ہوتا رہا. تم لگے رہے اپنے بال بچے، اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنی فیکٹریاں، اپنی دکانیں، اپنے بزنس، اپنے پروفیشن، اپنی بلڈنگیں، اپنی کاریں، اپنے ٹیلی ویژن. اس کے سوا تمہیں کسی چیز کا ہوش تھا؟ تم سمجھتے ہو تمہاری داڑھیوں سے اللہ تعالیٰ دھوکہ کھائے گا؟ تمہاری نمازوں سے دھوکہ کھائے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو؟ جانتے نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما يفعل من ذلك فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. وَاذْكُرُوا، اب یہ آخری آیت ہے خاص میرے اور آپ کے لیے، اور میرے اور آپ کے سے میں ڈیفائن کر دوں مراد کیا ہے. مسلمانان پاکستان و بھارت بحیثیت مجموعی، مسلمانان پاکستان خاص درجے میں، اور مہاجرین جو کہلاتے ہیں وہ اخص الخواص کے درجے میں، 3 درجے میں سمجھ لیجیے. انڈیوائیڈڈ انڈیا کا مسلمان اولین سیڑھی پر مخاطب ہے اس آیت کا. مسلمانان پاکستان اس سے زیادہ اونچے درجے کے اندر اس کا مخاطب ہے، اور ان میں سے وہ مہاجر جو آئے ہیں بھارت سے. یہ آیت ذرا غور سے پڑھیے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تو یاد کرو جب تم اقلیت میں تھے، قلیل تھے، کبھی کم تعداد تھی، اور تمہیں زمین میں ملک میں دبا لیا گیا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اتک لے جائیں گے. پوری تاریخ یاد کیجئے مسلم انڈیا کی 1906 سے لے کر 1947 کے 41 برس، اقلیت و اکثریت کا جھگڑا، اکثریت کا خوف، ہندو تعداد میں 3 گنا 4 گنا، ووٹ ایک اس کا ایک ہمارا، نتیجتاً حکومت اس کے ہاتھ میں رہے گی، وہ ہمارے مذہب کا دشمن، ہماری مالیات کا دشمن، ہماری تہذیب کا دشمن، ہماری زبان کا دشمن، ایکسپلائٹ کرے گا، ختم کر دے گا. ہم یا تو معاشی بن کر رہ جائیں گے، یا پلے دار ہوں گے، یا قصائی ہوں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے سوا ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ہماری زبان ختم ہو جائے گی، نئی بھاشا شروع ہو چکی تھی، ہمارے مذہب کے اوپر ڈاکے شروع ہو چکے تھے، شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، لاکھوں مسلمان سنی ہو چکے تھے. تبھی تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع کیا تھا. اب یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھیے، بھول نہ جائیے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اور تمہیں دبا لیا گیا تھا.
یہ فیئر کمپلیکس ہے. میں نے تو اپنی پوری کتاب میں استحکام پاکستان میں تجزیہ کیا, سنتھیسس آف پاکستان کا جو زیادہ بڑا عامل ہے وہ فیئر کمپلیکس ہے کہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا. اور اس خوف کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے بھی کوئی نیک سلوک ان کے ساتھ نہیں کیے تھے, 1000 سال تک جو ان کی مرمتیں کی تھی. آخر جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ ہمیں بھی تو معلوم ہے. ان کے اندر ایک ویسے بھی فطری طور پر ہوتا ہے, ایک جو محکوم قوم کے اندر حاکم کے خلاف رد عمل ہوتا ہے, اور یہ کہ بہرحال ہمارے اچھے لوگ بھی تھے تو برے لوگ بھی تھے. تو یہ کیفیت ہے پوری. 1906 میں مسلم لیگ کیوں بنی, بلکہ اس سے پہلے بھی آپ 30-40 سال لگا لیجئے, کیوں وہ سر سید احمد خان میدان میں آئے اور کیوں انہوں نے علی گڑھ کی بنیاد رکھی, اور وہ سارا ایک اسکول آف تھاٹ جس نے پھر مسلم لیگ کی شکل اختیار کی ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. اب یہ سب سے زیادہ خوف کس کو تھا؟ اس خوف کا درجے بندی ہے. مسلم میجورٹی ایریا کو تو اتنا خوف نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا سنیوں کو یہ خوف اتنا ہو سکتا تھا؟ کیا پٹھانوں کو کوئی خوف ہو سکتا تھا ہندو سے؟ کیا بلوچوں کو کوئی خوف ہو سکتا تھا؟ پنجاب ٹھیک ہے برابر برابر تھا تقریباً 56-44, اس لیے کچھ خوف کا پہلو ہو سکتا تھا. تو خوف تو زیادہ تھا اقلیتی صوبوں کو, تعداد میں کم. یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ کی تحریک اصلاً جو ہے اقلیتی صوبوں کی تحریک تھی, قیادت اقلیتی صوبوں سے ابھری ہے. مفکر پاکستان لاہور کا تھا علامہ اقبال, سیالکوٹ اور لاہور کا, لیکن یہ کہ قیادت جو ہے مسلم لیگ کی وہ تو ساری اقلیت کی تھی. لہذا یہ سارے مسلمان ہند پر بھی آیت ہے, لیکن خاص طور پر مسلمانان بھارت, اور پھر اس کی جو رحمت ہوئی وہ مسلمانان پاکستان پر کہ انہیں چھپر پھاڑ کر اللہ نے آزادی دے دی. نمبر 3 یہ کہ جو وہاں سے اب آئے ہیں, چھوڑ کر آئے ہیں, اگلا ٹکڑا صرف ان کے اوپر راستہ کا. فَآوَاكُمْ, تم وہاں سے بھاگ کر آئے, ہم نے تمہیں پناہ دی. مکے میں تھے کہ نہیں کوئی کیفیت یہی؟ مدینے میں پناہ مل گئی کہ نہیں؟ وہ بھاگے نہیں تھے معاذ اللہ, وہ ہجرت تھی, ہم تو بھاگے بھی ہیں, نکالے بھی گئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے. اللہ نے پناہ دی کہ نہیں دی؟ کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے یہاں بہتر ہو گئے آ کر؟ کچھ لوگ تلپٹ بھی ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ اکثریت کا تو معاش کا اونچا ہوا سلسلہ, اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اونچا ہوا ہے, لوگوں کی جو ہے حالات بہتر ہوئے ہیں, برے تو نہیں ہوئے ہیں بحیثیت مجموعی. یہ تو جو کشاکش ہوتی ہے کچھ اقلیتوں میں اور کچھ قومیتوں میں شروع ہو گئی, یہ کھٹ پٹ ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کے باوجود ایفیکٹ ریمینز. فآواکم, تمہیں پناہ دی, وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ, تمہاری مدد کی خاص اپنی نصرت خصوصی سے. 65 کو یاد کرو, ہندوستانی جرنیل طے کیے بیٹھے تھے کہ شام کو جیم خانہ کلب میں آ کے شراب پینی ہے. روب ڈالا ہے, سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا روب, اسی سورہ انفال کی آیت ہے. پتہ نہیں ہمارا گراؤ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. بی بی سی ٹیلی ویژن نے فال آف لاہور کی خبر دکھا دی, تصویر دکھا دی. لاہور has fallen. کس نے بچایا تھا؟ أَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا. خوشحالی جو ہوئی یہاں پر جو بہتری ہوئی, ہر طرح سے اللہ کی نوازشیں آئیں. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ تکفرون. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اب اس عذاب کی تیاری کیجئے. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. عذاب کا ایک کوڑا 71 میں آ گیا, اس سے کہیں شدید کوڑا تیار ہے. جلاد کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کلندر ہر چیز دیدہ گویا. جلاد کا ہاتھ اٹھ چکا. کبھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی کا قول آپ کو تورات میں ملے گا, لوگوں ہوش میں آؤ, درخت کی جڑ پر تیشہ رکھا جا چکا ہے. لیکن ہوش میں نہیں آئے, اور نبوکدنضر کا حملہ ہوا. 6 لاکھ کو اس نے قتل کیا یروشلم میں, اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر بیبیلونیا لے گیا. اور 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی, ایک متنفس زندہ نہیں رہا اس شہر میں جس کی آبادی 12 لاکھ. حضرت مسیح کی پیدائش سے 586 برس قبل 12 لاکھ کا شہر, 6 لاکھ کہتے وہیں آن دی اسپاٹ, اور بھیڑوں بکریوں کی طرح لے گیا 6 لاکھ. تو سن لیجیے اچھی طریقے سے کہ وہ عذاب کا دوسرا کوڑا جو ہے, ہاں ہے ایک شکل, توبہ کی اگر کوئی صورت بن جائے, قوم یونس کی طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے رحم کی توقع رکھی جائے, لیکن جو حالات ہیں, جو رخ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ دوسرا کوڑا تیار ہے. یہ تھا وہ تیسرا جو میں نے اجابت کا مقام آپ کو بتایا. ان آیات کی تھوڑی بہت تشریح ہو گئی. تو خاص طور پر یہ کہ اجابت, مکی دور کی اجابت کے معنی کیا تھے, مدنی دور میں اس میں کیا رنگ پیدا ہوا, پھر یہ کہ غزوہ بدر سے قبل تک کیا کیفیت تھی, اور غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا ہے. اب آگے چلیے اجابت کے بارے میں ذرا مزید کچھ گفتگو ہو جائے.
کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تو میں نے آیات کے حوالے سے تجزیہ کیا ہے۔ دیکھیے، اجابت ہوگا جمیع اوامر و نواہی، جو حکم دیا کرو کرو، جو دیا رک جاؤ رک جاؤ، تبھی اجابت ہے۔ یہ فرض کیا گیا بجا لاؤ، یہ حرام کیا گیا چھوڑ دو، اوامر اور نواہی۔ لیکن اس سے پہلے کراچی ہی میں وہ بھی آتے ہیں غیب سے، یہ مضامی خیال میں میری پہلی تقریر تھی، میں سمجھتا ہوں شاید اب تو اس کو کم سے کم 15 برس ہو گئے، ان سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک یہ لازم آباد نمبر 4 کی مسجد میں تقریر کی تھی کہ اللہ کی پکار ہے کیا، اسے کچھ سمجھے تو صحیح، کوئی نقشہ تو ذہن میں بنائے۔ جیسے کہ ایک ہوتا ہے بلو پرنٹ، اس میں پوری عمارت کا نقشہ تو آ جاتا ہے نا، بلو پرنٹ ہے، اب اس میں رنگ آمیزی کیا ہوگی، آرکیٹیکچرل ڈیزائن کیا ہوگا، ہوتا جائے گا، اسٹرکچر کیسا بنے گا، کتنا سریا پڑے گا، لیکن عمارت تو سامنے آ جائے۔ میں نے 100 منزلہ عمارت کی مثال دی تھی، اور اس وقت تو میں نے 3 لیول فرائض کے متعین کیے تھے، اس کے بعد اسی کے حوالے سے میں نے 4 لیول جو ہیں اللہ کی پکار کے 4 لیول معین کیے۔ وہ چونکہ میری کتاب بھی موجود ہے، بڑی کثرت کے ساتھ اس پر میرے تقاریر بھی ہیں، اس کا ایک باقاعدہ ڈرائنگ بنی ہوئی بھی کئی جگہوں پر ہے، کتابوں میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ 3 منزلہ عمارت جس کی ایک بنیاد ہے، زیر زمین ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، اس کے اوپر ایک پلنتھ ہے، وہ بھی بنیاد کا حصہ ہے لیکن وہ نظر آ رہا ہے، اس پر 4 ستون کھڑے ہیں، اس پر پہلی چھت ہے، لیکن دیواریں نہیں بنائی گئی ہیں، پارکنگ لاٹ بنا دیا۔ اس کے اوپر دیواریں بھی ہیں، ستون نظر نہیں آ رہے، لیکن سارا اوپر کا لوڈ بھی چھتوں کا انہی ستونوں سے نیچے جائے گا، ستون چلیں گے اوپر۔ آج کل کی پلر کنسٹرکشن سے ہر شخص واقف ہے۔ پھر دوسری چھت آ گئی، پھر پلر اوپر گئے، تیسری چھت آ گئی، تو یہ 4 لیول ہو گئے، بنیاد، پہلی منزل، دوسری چھت، تیسری چھت، اور ان کے درمیان کیا چیزیں ہیں رابطہ؟ پلرز۔ یہ نقشہ ذہن میں آ گیا۔ تو اب اس کے حوالے سے پہلے میں نے 3 کے حوالے سے بات کی تھی، اب 4۔ پہلی پکار اللہ کی کیا ہے، نوٹ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس نے اب نازل فرمائی۔ یعنی تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اقرار باللسان ہے، یہ ابھی صرف زبان پر ہے، نو کے زبان پر ہے، ٹپ آف یور ٹنگ پر ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، پہلا تقاضا ہو گیا نا، یہ تو پہلے دن سے تھا، مکی دور میں بھی تھا، مدنی دور میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ دوسرا تقاضا، اللہ کی بندگی کرو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اسے اطاعت کہو، اسے اسلام کہو، اسے عبادت کہو، اسے تقویٰ کہو، اسے احسان کہو، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، مفہوم ایک ہے، یہ باتیں مختلف۔ Call the rose by any name, it will smell as sweet۔ اور ان کے لیے اس چھت کو سپورٹ کرنے کے لیے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، حج ادا کرو۔ 4 ستون، ستونوں پر چھت، اسلام، عبادت، اطاعت، تقویٰ، احسان۔ تیسرا لیول، اب اسی کی دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک، تبلیغ کرو، بلغوا انی ولو آیۃ، نیکی کا حکم دو، وامروا بالمعروف، بدی سے روکو، ونہوا عن المنکر، ہے کہ نہیں؟ شہادت حق، لوگوں کے اوپر حق کی حجت قائم کرو۔ اس کے لیے بھی پلرز وہی چاہیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ شہادت کے لیے بھی مدد تو نماز سے ہی ملے گی، پلرز تو وہی جائیں گے اوپر تک، فاؤنڈیشن ایمان ہی کی رہے گی، پلرز وہی چلیں گے ٹاپ تک، لیکن 3 لیولز علیحدہ ہو گئے۔ اور آخری لیول، دین کو قائم کرو، دین کو غالب کرو، اللہ کے کلمے کو سربلند کرو، دین کے پورے نظام کو برپا کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو، نظام خلافت برپا کرو، یہ ٹاپ موسٹ ہے۔ اس موضوع پر میری تقریریں بھی ہیں، کیسٹس بھی ہیں، کتاب مطالبات دین بھی موجود ہے، اور اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر دوں، قرآن مجید کا ایک انداز ہے، کہیں وہ کوزے میں دریا کو بند کرتا ہے، کہیں قطرے کو دکھاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں کی وضاحت میں پورے اطمینان سے عرض کر رہا ہوں کہ میں کر چکا ہوں۔
ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. اتنے مختلف اندازوں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. یہ ہے اصل لیول، ایمان، یقین والا. عبادت، مطالبات دین نامی کتاب میں نے 3 چیزوں پر بحث کی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ شہادت علی الناس کا مطلب کیا ہے؟ اقامت دین کی منزل کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی پکار، دین قائم کرو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، گواہی دو. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. آمنو، ایمان لاؤ. 4 لیولز ہیں. لیکن آج میں اصل میں اس کو تو میں نے عرض کیا، بار بار چیزیں یہ سامنے آ چکی ہیں. آج میں اس کے ضمن میں کچھ اور بحثیں کر رہا ہوں کہ جو شاید اس طرح میں نے پہلے کبھی نہیں کی ہے. یہ میرا آج کا خاص تحفہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک عجیب شان ہے، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا. کہیں سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے اور کہیں قطرے میں سمندر دکھاتا ہے. شاعر تو بہرحال فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے خیالات اچھے نہیں ہیں. کوثر نیازی صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا، لیکن اذکروا موتاکم بالخیر شعر بہت عمدہ تھا ان کا. مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں. کائنات کی وسعت کو سامنے رکھو گے تو یہ سورج بھی ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے، اور ایک ذرے کو دیکھو گے تو وہ سورج سے کم نہیں ہے. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، ذرے کے دل چیر کر تو ایٹمک انرجی نکالی جا رہی ہے نا. ہر ذرے میں ایک خورشید موجود ہے، ایک اس کا نیوکلیس ہے، اس کے گرد اس کے سارے ستارے چل رہے ہیں، الیکٹرونز ہیں چکر لگا رہے ہیں. تو مہر درخشاں ذرہ فانی، پورے کائنات کی وسعت کے پیش نظر سورج کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں. اور اگر ذرے کو دیکھو ذرہ فانی مہر درخشاں. اسی طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کا اپنا اسلوب یہ ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کی آیات پہلے بہت گاڑھی کی گئی، پختہ کی گئی، مضبوط کی گئی، پھر ان کی تفصیل کی گئی. اور یہ خاص طور پر سورۃ العصر کے بارے میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے. جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہوتا ہے، ایسے ہی سورۃ العصر میں پورا قرآن. اس لیے کہا ہے امام شافعی نے، لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. چنانچہ میں نے اس مرتبہ ایک تقریر کی ہے کراچی میں. میں تقریباً 1.25 مہینہ کراچی نہیں نیو یارک میں گزار کر آیا ہوں. رمضان وہیں میں نے بسر کیا. پورے مہینے میں صرف 2 تقریریں میں نے اردو میں کی ہیں، باقی سب انگریزی کی ٹانگ توڑی ہے وہاں. لیکن یہ ہے کہ اس میں سے ایک تقریر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کچھ انشراح کی کیفیت تھی مجھ پر اس وقت. میں نے ایک لفظ عبادت میں یہ ساری 4 منزلہ عمارت دکھا دی. ایک لفظ عبادت. یہ تقریر اردو میں ہے، 2 قسطوں کی شکل میں. میں نے ایک لا کر ابھی دیا تھا یہاں، شاید اس کی کچھ کاپیز تیار ہو جائیں. اردو کی تقریر ہے. تو ایک بات تو یہ کہ کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل ہے، اوامر اور نواہی میں سے. دوسری چیز یہ کہ ان اوامر اور نواہی کے 2 پہلو ہیں، ظاہری اور باطنی. چنانچہ بڑی پیاری مثال سامنے آئی ہے. سورہ انعام میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکنا، چاہے وہ اعلانیہ ہو اور چاہے خفیہ. کیوں بخلوت بھی روندا کار دیگر بھی قرن نہیں ہونا چاہیے. ما ظہر منہا وما بطن. یہ سورہ اعراف کی انعام کی آیت 151 اور سورتوں کے درمیان جو جوڑوں کی نسبت میں بیان کیا کرتا ہوں اس کی ایک مثال یہ بھی نوٹ کر لیجئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تمام فواحش کو حرام قرار دیا ہے، چاہے اعلانیہ ہو، کھلم کھلا ہو، چاہے خفیہ ہو، ہر اعتبار سے فوش بات حرام. یہ دونوں پہلو بھی سامنے رہنے چاہیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جس کو ایک خصوصی علم کہہ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے. تصوف جس کو نام دے دیا گیا، روحانیت، وہ دین کا ہی باطنی پہلو ہے. اگر صرف خارجی احکام کے اوپر ہی عمل ہوتا رہے، نماز پورا انسان پڑھ رہا ہے، ہر اعتبار سے، فطری اعتبار سے وضو درست ہے، پانی صحیح لیا ہے، رکوع اور سجود صحیح ہے اور تعدیل ارکان ہے، لیکن خشوع اور خضوع نہیں ہے، تو روح سے خالی ہے. فرض تو ادا ہو گیا. تو باطن بھی ہے اس کا، ہر شے کا ایک باطن ہے، ایک اس کا ظاہر ہے. ظاہر سے ہماری علم فقہ بحث کرتی ہے، باطن سے کچھ ہمارے صوفیاء نے بحث کی ہے. علیحدہ علیحدہ خام خواہ کر دیا گیا. زیادہ فتنہ اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اسپیشلائزیشن کا جو دور ہے اس میں بہت سے فتنے آ گئے.
ایک کانوں کا ڈاکٹر ہے تو واقعہ یہ کہ آنکھ کا کچھ یاد نہیں رہتا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور ایک آنکھ ہی میں غلطہ پیچا ہے تو کان کا اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے وہ ظاہر بین ہو گئے اور وہ جو ہے وہ صرف باطن پر رہے اور ایک دوسرے سے آگے لڑتے بھڑتے بھی رہے، اس سے سارے فسادات بھی پیدا ہوئے، ورنہ یہ تو ایک ہی شے ہے، ظاہر اور باطن۔ اہم تر شے اس پر آج توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس اوامر اور نواہی میں ایک عظیم حکمت مضمر ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ اصل بمقابلہ فرع۔ ایک ہی درخت ہے، اس کی جڑ بھی ہے، تنا بھی ہے، شاخ بھی ہے، پتا بھی ہے، لیکن جڑ جڑ ہے، تنا تنا ہے، پتا پتا ہے، شاخ شاخ ہے۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، بنیادی شے کیا ہے، ثانوی شے کیا ہے، اولین اہمیت کس کی ہے، ثانوی اہمیت کس کی، جڑ کی حیثیت کس کی ہے، پتے کی کس کی ہے۔ پتوں کو چوم چاٹتے رہو اور جڑوں پہ پیچھے چلتے رہے کہ تم سے بڑا احمق اور کون ہوگا، پتے بچا رہے گا، ارے پتے تو پھر آ جائیں گے، جڑ کٹ رہی ہے اس کی فکر کرو۔ یہ ہے سب سے زیادہ باریک نقطہ، اور مسلمان امتوں کا جب مزاج بگڑتا ہے تو سب سے بڑا فساد یہاں آتا ہے کہ پتوں کو چومتے چاٹتے رہتے ہیں، جڑوں کی کوئی خبر نہیں۔ ثانوی چیزوں پر ساری بحثیں ہیں، بڑے بڑے مارکے ہیں، لمبے لمبے چیلنج ہیں، مناظرے ہیں، اور بڑے بڑے اہم اوامر اور نواہی نظر انداز۔ جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول آیا یہودیوں پر تنقید میں، تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی بحثیں، لیکن بڑے بڑے کبائر، سودی کاروبار، ہنی مریا، عیش کر رہے ہیں سودی کاروبار سے، رفع یدین نہیں کرتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، دفع کرو اس کو۔ یہ ٹانگیں چوڑی کر کے نہیں کھڑا ہوا ہے، گراؤ مسجد سے باہر، یا یہ کہ لگائے جاؤ ٹانگ اس کے ساتھ، لگائے جاؤ، جوڑے جاؤ اس کو، نہ اس کو نماز میں خشوع آنے دو، نہ خود جو ہے کہ اپنی نماز میں دل لگاؤ، اس کے پاؤں کو دبا جاؤ، سودی کاروبار کرتا رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو صورتحال بنتی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے، دین کی جڑ کاٹنے والی شے۔ جب حفظ مراتب نہ کنی زندگی، دیکھو جڑ کیا ہے، تنا کیا ہے، پتا کیا ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، اولیت کس کی ہے، ثانویت کس کی ہے، زیادہ اہم کیا ہے، کم اہم کیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے یہاں عجیب بات ہے، اتفاق کی بات ہے، 3 ہی جگہ سے آیات رکھ رہا ہوں۔ کوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے چکر میں نہ پڑا رہو۔ جہاں آپ تقویٰ کا حیضہ دیکھیں سمجھ لیجئے کوئی بیماری ہے اس شخص کے اندر، کوئی پیتھولوجی ہے، سم تھنگ ایب نارمل۔ قرآن 3 دفعہ کہہ رہا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش باتوں سے اجتناب کرتے رہتے ہیں۔ اصل اہمیت اس کی سورۃ النجم میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، لوگ بڑے بڑے گناہوں اور فحش چیزوں سے بچتے رہے، کوئی چھوٹی موٹی کہیں ملوث ہو گیا آدمی، کوئی صغائر میں ملوث ہو گیا، کسی چھوٹی خطا سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ ہے نارمل انسانی شخصیت۔ اگر اس کا حفظ نہیں ہے، بڑی چیزوں کے بارے میں کوئی حفظ نہیں، کوئی احساس نہیں، چھوٹی چیزوں کے بارے میں حساسیت، یہی ہے در حقیقت سب سے بڑا تقویٰ کا، نیکی کا، زہد کا جو تلپٹ ہو جاتا ہے معاملہ، وہ یہاں ہے۔ زہد کی اور تقویٰ کی اور نیکی کے ہمالیہ نظر آئیں گے، اور حقیقت میں باطل کے ایجنٹ، باطل کی گاڑی کھینچنے والے حیوان نظر آ رہے ہیں، بظاہر بڑے تقویٰ کا اور بڑے ہی نیکی کا اور زہد کا جو ہے، یہ در حقیقت پہاڑ ہے، ہمالیہ پہاڑ۔ وجہ کیا؟ تلپٹ ہو گئی۔ آخری بات اس ضمن میں جو کہنی ہے وہ ہے فرق فرائض اور نوافل کا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے اور یہ میری آج کی گفتگو کا کلائمیکس ہے۔ دین میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں نفل ہیں، لیکن آج ایک بہت نئی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ نفل ہیں۔ اپنی لیے معاش فراہم کرنا فرض ہے، یہ نفس کا حق ہے، ان لنفسک علیک حقا۔ اپنی اولاد کے لیے رزق کا بندوبست کرنا آپ پر فرض ہے، القاسم و حبیب اللہ۔ لیکن کتنا فرض ہے؟ دل سرے کرانا فرض ہے، عیاشیاں کروانا فرض ہے، فرائض ہیں، لیکن اس میں بھی نوافل آ جائیں گے۔ پھر
حلال سے ہو رہا ہو کوئی چھرے بھی ہو رہے ہیں وہ میں بات درج کروں گا، کوئی حد نہیں اس لیے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہیں اچھی چیزیں کھانے پینے کی اور زینت کی اچھی چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہے لوگوں کے لیے نکالی ہیں، اچھا کھا سکتے ہو، لیکن کب کن حالات میں وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ دین میں بھی کچھ فرائض ہیں کچھ نوافل ہیں، اگر فرائض کی طرف توجہ نہ ہو اور نوافل کے اوپر زور لگا دیا گیا تو بیڑا غرق۔ اسی لیے میں نے اب آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، وہ سن لیجئے۔ حدیث قدسی کا حصہ ہے یہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لائے ہیں، ورنہ کوئی بھی اہل حدیث تو اس حدیث کا نام سننا بھی پسند نہ کرتا، اس لیے کہ یہ گولی کی طرح لگتی ہے انہیں، اس لیے کہ یہ تو تصوف کی بہت اونچی حدیث ہے۔ بخاری کی روایت ہے، راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حدیث قدسی ہے۔ حضور نے فرمایا مما تقرب، اللہ فرماتا ہے مما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے وہ فرائض کا معاملہ جو میں نے اس پر فرض عائد کی۔ وما تقرب الی عبدی، نہیں تقرب حاصل کرتا میری طرف میرا بندہ بشیء احب الی، کسی شے سے جو مجھے زیادہ محبوب ہو، مما افترضته علیہ، اس سے کہ جو میں نے اس پر فرض کی۔ یہ تو ایک انتہا ہو گئی، دوسری انتہا سنیے، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، لیکن میرا بندہ اگر نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا چلا جائے تو ایک منزل وہ بھی آتی ہے حتیٰ أُحِبَّهُ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ ہو گیا کہ نہیں کفر؟ اللہ کان بن رہا ہے بندوں کا۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر بخاری کی روایت نہ ہوتی تو کفر کے کتنے فتوے لگ گئے ہوتے اب تک۔ اللہ بندے کا پاؤں بن جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حدیث ہے بخاری کی ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا میں لازماً دوں گا۔ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا میں لازماً پناہ دوں گا۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے غلط فہم کی وجہ سے ہمارے تصوف کے حلقوں اور ہمارے جو رہبانیت کی طرف مزاج رکھنے والے لوگ اور انفرادی نیکی کی طرف توجہ کرنے والے لوگوں کا سارا تصور تلپٹ ہو گیا اس حدیث کے غلط فہم کی وجہ سے۔ حدیث اپنی جگہ ہے، میں صحیح مانتا ہوں ہے، اس ضمن میں سمجھ لیجئے کہ فرائض حقوق اللہ میں بھی ہیں، نماز 5 فرض ہے، تہجد فرض نہیں ہے، اشراق فرض نہیں ہے، اوابین فرض نہیں ہے، روزے رمضان کے فرض ہیں، حقوق اللہ میں ہیں، باقی 3 روزے ہر مہینے رکھیے، 2 روزے ہر ہفتے رکھیے، جتنے مرضی رکھیے۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ دے دی ہے، اس کے بعد اور انفاق جتنا چاہیں کریں، جتنا بھی گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا، آپ کے لیے ہوگا۔ حج ہے 1 مرتبہ فرض ہے، آپ کریں 10 مرتبہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے نفس کے ضمن میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، جان کی حفاظت فرض ہے، اس کے لیے معاش کی تحصیل فرض ہے، لیکن معاش اتنی کہ جس سے کہ جان آپ کی برقرار رہے، جیسے کہ فرمایا 2 وقت کی روٹی، 2 جوڑے کپڑے کے، اور سر کے اوپر ایک چھت، اور اپنے نفس کی خواہش کے لیے 1 بیوی اللہ نے جس کو دے دی، اس کا حق پورا ہو گیا دوں گا۔ یہ تو فرض ہو گئے، اس سے زائد نفل ہے۔ تو حقوق اللہ میں بھی فرائض ہیں اور حقوق العباد میں بھی فرائض ہے۔ والدین کو جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، اس سے اچھا کھلاؤ، ٹھیک ہے، فرض ہے۔ ادب کرو، فرض ہے۔ لیکن اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، انہی فرائض کا عکس ہو جائے گا محرمات۔ فرض کو ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو یہ گویا کہ
پازیٹو نیگیٹو ایک ہی تصویر کے دو رخ سمجھیے. فرائض اور محرمات، ان دونوں کے اندر حرام میں بھی کچھ چیزیں بالکل حرام ہیں، کچھ مکروہ تحریمی ہے، کچھ مکروہ تنزیہی ہے، کچھ جو ہے اس سے آگے جو مباحات کے درجے میں آ جاتی ہیں. تو اس درجے میں جو چیزیں آئیں گی تو تین چیزیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور اس کے بعد حرام، یہ بھی وہ درجے ہو گئے. ان کے ضمن میں جو اصل کانٹے کی بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے. آج کی میری اصل بات یہ ہے کہ فرائض اور نوافل کے ضمن میں سارا نظام پل پٹ ہو جاتا ہے دو مختلف حالتوں میں، ایبسولوٹلی انورٹڈ. دو حالتیں کیا ہیں؟ اگر تو دین کی مغلوبیت ہے، دین غالب نہیں ہے، نظام باطل کا ہے، اللہ کا حکم نہیں چل رہا ہے، قانون شریعت کا نہیں ہے، حرام کا بول بالا ہے اور دور دورہ ہے. اس حالت میں اصل شے صرف فرض رہے گی، نوافل کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے. ہاں فرض کو ادا کرتے ہوئے کچھ نوافل ہو جائیں، نور علی نور، لیکن وہ فرض کیا ہے؟ نماز بھی فرض پڑھو، باقی لمبی چوڑی جو ہے وہ نوافل نہ پڑھو. جاؤ باطل کے ساتھ 50 بائی کرو، جاؤ نہی منکر کا کام کرو، جاؤ حق کا بول بالا کرو. اور تم اگر نوافل میں لگ گئے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تو شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے لشکر کے لیے تو شادیاں نہیں، پھر خوشی خوشی ہے، رکھو اسے بس. اس حالت میں اقامت دین کی جد و جہد فرض اولین ہے. سارے فرائض اس کے تابع ہو جائیں گے. نماز بھی ہے تو اس کے لیے ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ اقامت دین اور شہادت علی الناس کی جد و جہد کے لیے. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سمجھیے اس بات. یہ ہے اصل کیفیت اجابت مکی کی. وہاں کیا تھا؟ فرق کیا رہے گا؟ صرف یہ فرق رہے گا کہ مکی دور میں تو شریعت تھی ہی نہیں. میں تفصیل سے بتا چکا ہوں نا، ہمارے پاس شریعت ہے. شریعت میں فرائض پابند، محرمات اس سے مجتنب، باقی ساری توانائی اور قوت دعوت اور اقامت کی جد و جہد. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت بھی سمجھ لیجئے. دعوت اور اقامت کی جد و جہد میں تربیت کی ضرورت ہے، پکا کرنے کی ضرورت ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر میری بہت سی تقریروں میں آیا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشک بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. پختہ ہوتا ہے بھٹیوں میں پڑھ کر. مکی دور میں بھٹی شروع ہو جاتی تھی، لا الہ الا اللہ کہا اور مار پڑنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نہیں؟ گھر سے نکال دیے گئے، مادر ذات براہ نہ کر کے مصعب بن عمیر، جوان آدمی، مادر ذات براہ نہ کر کے چچا نے گھر سے نکالا، نکل. جو مار پڑی ہے حضرت بلال کو، جو کچھ ہوا ہے حضرت خباب کے ساتھ، ابو فقیہ کے ساتھ، یاد کرتے جائیے، حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. وہاں مار پڑ رہی ہے، پک رہے ہیں، پختہ ہو رہے ہیں، بھٹی میں سے گزر رہے ہیں، کندن بن کر نکل رہے ہیں. یہاں لا الہ الا اللہ پر مار پڑتی ہے شریعت پر. حرام چھوڑ کر دیکھیے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، بیوی دشمن ہو جائے گی، گھر والے دشمن ہوں گے، باپ دشمن ہوگا، ماں دشمن ہوگی، اولاد دشمن ہوگی. آپ پردہ نافذ کر کے گھر میں دیکھیے، پوری برادری سے بائیکاٹ ہو جائے گا. بیوی کھڑی ہو جائے گی، میں تمہارے گھر میں رہنے کو تیار نہیں. اور یہ مارنا پڑے تو تربیت ہوتی ہی نہیں. ٹھنڈے ٹھنڈے وہاں لا الہ الا اللہ پر مار پڑتی تھی، اور مارنا پڑے تو تربیت نہیں. یہاں مار پڑتی ہے شریعت پر. لیکن فرق ذہن میں رکھیے، شریعت میں فرائض، اور فرائض میں ٹاپ کا فرق اقامت دین کی جد و جہد. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے. یہی ہے وہ کیفیت جو سورہ شورى میں آئی ہے اجابت مکی کی. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإذا رضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ. اور اس کی تھوڑی سی شرح کر دوں 3 آیتوں کے حوالے سے.
اسے سورہ شورى میں بتا چکا ہوں آپ کو، آیت نمبر 13، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، دین میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ باقی نماز میں ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی اگر اختلاف ہے کوئی حرج نہیں ہے، آمین اونچی کہنی ہے یا نیچی کہنی ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ دین، نظام دین، اس میں تفرقہ نہ ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مسلک قائم ہونا چاہیے، ورنہ چاہے سیکولرزم چلتا چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں، مسلک کی بات ہے سر، دین ہی مسلک ہے اور مسلک ہی دین ہے۔ نمبر 2، اسی کے لیے حضور سے فرمایا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی آپ اسی اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم ہوا ڈٹے رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ پر پریشرز آئیں گے دائیں سے بائیں سے، ٹیمپٹیشنز بھی ہوں گی اور تھریٹننگز بھی ہوں گی، ڈٹے رہیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو مجھ پہ میرے رب نے نازل فرمائی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کروں۔ اس سے آگے چلیں تو پھر جو لوگ اس کام کے لیے میدان میں آ جائیں، 3 آیتیں اس کے لیے بڑی عظیم سورہ شورى ہی میں آئی، یہ ہے اس اجابت مکی کے اوصاف۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ پہلی بات یہ جان لو کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں تمہیں مل جائے وہ سوائے اس حیات دنیاوی کے ساز و سامان کے اور کچھ نہیں ہے، بڑے کاہ کے برابر تمہاری نگاہ میں اس کی وقت نہیں رہنی چاہیے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور توکل کا حق ادا کرتے۔ اس کے بعد وہی لفظ استجابت آ گیا، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، دوسری آیت وہ بھی آ گئی، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش سے بچتے رہتے ہیں، وہ زیادہ باریکیوں میں مت جاؤ، اسی کے اندر لپٹ کر رہ جاؤ گے، مچھر چھانتے رہ جاؤ گے، سموچے اونٹ چلے جائیں گے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی، اور وہ پکار کیا تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو، نماز قائم کرو، آپس کا معاملہ جو چلاؤ تحریک کا باہمی مشورے سے چلاؤ، اور تن من دھن لگا دو، مما رزقناہم ينفقون۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اگر دین غالب نہیں تو 100 فرائض کا پہلا فرض یہ، سارے فرائض کی ویلیڈیٹی اس کے اوپر ہے۔ ہاں اگر دین قائم ہے، کیا کہنے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا اس نے دور خلافت راشدہ میں، اللہ کا دین قائم ہے، بول بالا ہے، قانون چل رہا ہے، نظام خلافت قائم ہے، اب اقامت دین کی ذمہ داری افراد پہ نہیں رہی، وہ تو قائم ہے، اقامت دین کی ذمہ داری چلی گئی ادارہ خلافت پر، کیونکہ اب تو اس کی توسیع ہے نا، پھیلانا ہے اس کو، عرب میں تو ہو گیا، اب اسے پھیلانا ہے، پھیلانا کام حکومت کا ہے۔ حکومت نے اگر کہا ہے کہ 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 نکل آئے، باقی سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، اب فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں رہا۔ دین قائم نہیں ہے تو فرض عین یہی ہے، 100 فرضوں کا ایک فرض یہی ہے، تمام فرائض اس کے تابع۔ دین قائم ہے تو یہ فرض کفایہ ہے، کتنا عظیم الشان فرق پاتے ہوئے، خوب طرح سمجھ لیجیے بات کو۔ آج پتہ نہیں پھر یہ صحبتیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، پھر یہ فرض کفایہ، خلافت کا نظام ہے وہ کر رہے ہیں۔ آگئی حضرت عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ڈیمانڈ 10,000 آدمی اور بھیج دیجیے، حضرت عمر نے بھی اعلان کیا 10,000 نکل آئے، باقی سب گھر میں رہے آرام سے پاؤں پھیلا کر سوئے، they are not responsible. Responsibility lies with the خلافہ۔ غلطی اگر کی ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غلطی کی حضرت عمر نے، وہ جواب نہیں، انہوں نے 10,000 مانگے تھے، 10,000 نکال دیے ہمارے معاشرے، 15,000 مانگتے اور نہ نکلتے تو گناہگار ہوتے۔ اس حالت میں نوٹ کیجئے اب ہے مرحلہ تقرب بالنوافل کا۔ جب آپ اقامت دین کے بنیادی فرض سے سبکدوش ہو گئے تو اب لگیے نوافل میں۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اب آپ نمازیں پڑھیں، ساری رات پڑھیں، روزے رکھیں، جتنی چاہیں عبادت کریں، جتنا چاہیں اس کے اندر جو ہے جتنا دودھ ڈالیں گے میٹھا ہوگا آپ کے لیے۔ اسی طریقے سے جتنا چاہیں علمی ذوق پورا کریں، کسی ٹیکنالوجی میں، کسی سائنس میں، کسی علم دین میں، کسی چیز کے اندر آپ لگے رہیں۔ سائنس کی ترقی بھی ہو، کوئی ہاتھ ضروری بات ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے،
انسان کے، لیکن دین ہی قائم نہیں ہے اور آپ سائنسی ترقی میں لگ رہے ہیں، تو وہ ساری سائنسی ترقی بھی کفار کے ہاتھ میں آئے گی، وہ استعمال کریں گے۔ آج ہمارا بہترین ٹیلنٹ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا جو ہے وہ چیزیں بنا کر دے رہا امریکیوں کو کہ جس سے وہ بحث کرتے ہیں جا کر عراق کو یا آپ کسی اور کو کریں گے۔ یہ بھی تو آخر اللہ کا دین ہے، اللہ کا علم ہے، یہ علم ہے بھائی، علم کس کے کام آ رہا ہے؟ یہ دین قائم کر دو پہلے، پھر تمہاری ساری ٹیکنیکل نو ہاؤ، تمہاری ساری سائنٹیفک نالج، تمہارے سارے علمی جتنے بھی تمہاری ترقیاں ہوں گی بہت مبارک ہیں، اس لیے کہ سب نوافل ہیں۔ فرض ہے اقامت دین، اس کی طرف سے آپ فارغ ہو گئے اس لیے کہ نظام قائم ہے، اب وہ کام تو نظام کے ذمہ آ گیا، وہ حکومت کے ذمہ آ گیا، وہ کر رہے ہیں، جتنا مانگیں گے جو ڈیمانڈ ہوگی پوری کر دیجیے، دیٹس آل۔ باقی آپ لگیے اور یہیں پر سمجھ لیجیے کسب حلال جتنا چاہو کرو، جتنا چاہو کھاؤ، اچھا پہنو حلال ذریعے سے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، کوئی حرام نہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی سے کہیے کس نے حرام کی ہے یہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے نکالی ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور یہ جو پاکیزہ رزق ہے کس نے حرام کی؟ اب کس آیت کے حوالے سے باطل کے غلبے میں آپ نے اپنے ساتھ ڈھونڈ دیا اپنے آپ کو اچھے سے اچھا کھانے، اچھے سے اچھا پہننے میں، تو سیدھے جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں آپ۔ ہاں دین کا غلبہ ہے تو کھاؤ اچھا۔ حدیث میں آیا اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا ظہور تمہارے اوپر دیکھے، ایسا نظر نہیں آنا چاہیے کہ تم مفلسوں کا لاش ہو، لیکن کب؟ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، دین غالب ہے یا مغلوب ہے، سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا، ساری اس کی جو ترتیب ہے بدل جائے گی۔ مغلوب ہے تو فرض اول فرض عین اقامت دین کی جدوجہد، سارے فرائض اس کے تابع، اور قائم ہے تو اب یہ فرض جو ہے یہ نظام کے تحت آ گیا، خلافت کے نظام کے تحت آ گیا، حکومت کی ذمہ داری آ گئی، عوام کے لیے، شہریوں کے لیے یہ فرض کفایہ ہو گیا۔ اب نوافل میں جتنا چاہیں زور لگائیں، وہ عبادات میں نوافل ہوں، وہ کھانے پینے میں، کسب حلال میں، وہ سائنس میں، ترقی میں، علم میں، تفسیریں لکھیں، کچھ کریں، جو چاہیں کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو چاہے جیسا کہ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لم یتمہر فی ساعۃ قط، اتنا بھی اگر تقویٰ ہے، کوہ ہمالیہ جتنا زہد ہے، اپنے آپ کو بچا رکھا ہے کہ پلک جھپک میں جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی ہے، لیکن اقامت دین کی جد و جہد سے زندگی خالی ہے، تو معلوم ہوا کہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم یہ شخص ہے، یہ ناہنجار بے غیرت شخص، یہ زیادہ بڑا جو ہے حقدار ہے کہ اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمہر فی ساعۃ قط، پلٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر، اس لیے کہ اس کا کبھی بھی چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی جو ہے متغیر نہیں ہوا۔ اب میں سب آخری باتیں چند کر رہا ہوں۔ اس فریضہ اقامت دین کے 3 لوازم ہیں: التزام جماعت، اقامت دین کی جد و، آج ہم کس ماحول میں بیٹھے ہیں؟ دین غالب ہے یا مغلوب؟ اللہ کا دین قائم ہے یا پامال؟ تو فرض اولین کیا ہے؟ اس کی شرط اولین کیا ہے؟ التزام جماعت، بالکل ایسے جیسے نماز کے لیے شرط لازم ہے وضو۔ وضو کو مطلوب شاید اپنی جگہ پر نہیں ہے، وضو تو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خیر ایک خاص حالت میں تیمم ہے، وہ علیحدہ بات ہے، تیمم ہو وضو ہو، اسی کا قائم مقام ہے، لیکن شرط ہے۔ اسی طرح اقامت دین کے لیے شرط لازم ہے جماعت۔ جماعت میں نہیں ہے اس کام کے لیے، اقامت دین کی جماعت، ویسے تو جماعتوں میں سبھی ہیں۔ اسی مرتبہ بڑا عمدہ مضمون لکھا ہے مولانا سید وسیع مدد ندوی صاحب نے، اور میں لے کے آیا ہوں تازہ پرچہ تیار کروا کر میثاق کا۔ بعض لوگوں نے ایسی ایسی احمقانہ باتیں شروع کی ہیں کہ جو ہماری مسلمانوں کی حکومتیں یہی پر جماعت ہے، تو یہ جماعت تو جدھر جا رہی ہے تو کفر کی طرف لے کے جا رہی ہے تمہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت فرض ہے، بہت عمدہ مضمون لکھا، تازہ میثاق میں آ چکا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں: التزام جماعت، سمع، طاعت، ہجرت، جہاد۔ یہ اقامت دین کے 5 پلرز ہیں، جیسے اسلام کے 5 پلرز ہیں شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اقامت دین کے 5 پلرز ہیں بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اور الحمدللہ کہ اس موضوع پر میں بہت مطمئن ہوں، میں نے تقریباً 2.25 گھنٹے کی تقریر اس موضوع پر انگریزی میں اپنے پچھلے دورے میں شکاگو میں کی ہے۔ The importance, the nature and the basis of organization in Islam, with special reference to the institution of Bay'ah۔ اس لیے کہ دوسری بات ایسی ہے کہ مسنون بنیاد جو ہے اس جماعت کی جو اقامت دین کے لیے قائم ہو، وہ صرف بیعت ہے اور کوئی نہیں۔ جس شخص پر اطمینان ہو کہ یہ یہی کام کرنا چاہتا ہے، he means business،
He is sincere. He knows the job. اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ غلامی اختیار کرو. اندھے بہرے ہو کر نہیں. سب اطاعت فی المعروف. شریعت کے دائرے کے اندر جو حکم دو گے مانیں گے, مشورہ دیں گے, رائے دیں گے, اپنی رائے بھی ظاہر کریں گے, لیکن جو حکم دو گے مانیں گے. سب اطاعت بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. اس کے سوا دین میں کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں مباح ہے. یہ جدید کے تنظیمیں جو ہیں, اس موضوع پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک تحریر لکھی ہے کہ جماعت اسلامی میں 3 مرتبہ جو فسادات ہوئے. میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کی تحریک جو تھی سن 41 سے جو شروع ہوئی, وہ صحیح معنی میں اقامت دین کی تحریک تھی. پہلا فساد سن 43 میں ہو گیا. مولانا علی میاں, مولانا منظور نعمانی اور تقریباً 1 تہائی جماعت علیحدہ ہو گئی. دوسرا فساد 58 میں ہوا, 58 میں. اس میں چھوٹوں میں بھی تھا, بڑوں میں مولانا اصلاحی, مولانا عبدالغفار حسن, شیخ سلطان احمد صاحب کراچی والے, مولانا عبدالجبار غازی اور مولانا عبدالرحیم اشرف. یہ سمجھیے کہ جماعت اسلامی کی ٹاپ قیادت جو ہے وہ نمبر 2 جو لائن ہوتی ہے, سیکنڈ لائن نکل گئی. تیسرا ابھی ایک ہی آدمی رہ گیا تھا. سوزے چراغ صحبت شب کی جلی ہوئی شمع رہ گئی سی, وہ بھی خاموش ہے. نعیم صدیقی صاحب مولانا مودودی کے اولین ساتھی 1938 سے ان کے ساتھ دینے والے, وہ بھی کٹ گئے, علیحدہ ہوئے. انہوں نے تحریک اسلامی بنائی, وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ سارے دھندے صرف اسلام کے صحیح نظم جماعت کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے, ورنہ ان میں سے کوئی غیر مخلص نہیں تھا. یہ میری تحریر نہایت جامع اللہ نے میرے قلم سے نکلوا دی ہے, تازہ وثاق میں چھپ گئی ہے. تحریک اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے. شریعت میں, کتاب میں, سنت میں, سیرت میں, حدیث میں, ہماری 1300 برس کی تاریخ میں, خلافت میں, خلافت کی اصلاح میں, سوائے انسٹیٹیوشن آف بیعت اور کوئی انسٹیٹیوشن ہی نہیں. یہ ہم نے مغرب سے آئے ہوئے جماعت کے نظام اختیار کیے. میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. آج علماء کو معلوم نہیں ہے, دینی جماعتوں میں سے کسی کا نظام بیعت پر نہیں. یہی وجہ ہے کہ تقسیم در تقسیم, فلاں گروپ فلاں گروپ فلاں گروپ فلاں گروپ, ہر آدمی اپنی جگہ پر لیڈر ہوتا ہے. چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو, جمعیت علماء پاکستان ہو, جمعیت اہل حدیث ہو. اب جماعت اسلامی کا یہ حال ہو چکا ہے. ہم تو خیر علیحدہ ہوئے تو بہت پہلے, اب 3 حصوں میں تو جماعت تقسیم ہو چکی. یہ دوسری بات ہے, انہوں نے جماعت نام نہیں رکھا, تحریک اسلامی نام رکھا ہے, لیکن سینئر موسٹ آدمی ہے جو نکلا ہے نعیم صدیقی. یہ سب سارا فساد جو ہے وہ در حقیقت اقامت دین کے لیے نظام وہ قائم کیجئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. کام وہ کرنا چاہتے ہیں, طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں جدید, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کوا چلا ہنس کی چال, وہ اپنی چال بھی بھول گیا. چنانچہ یہاں بھی حدیث سن لیجئے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے, من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا, وہ جاہلیت کی موت مرا ہے, اسلام کی موت نہیں مرا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے اور مسلم شریف سے روایت ہے. صحیح ہے, ان سے اوپر تو کوئی اور درجہ نہیں. اور یہ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ اس طرح ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ 2 ہی حالتیں, جیسا کہ میں نے آج بیان کیا, یا دین قائم ہے تو جو خلیفہ وقت ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کیجئے, نہیں کریں گے من شد شد فی النار, جو یہ بات کرے گا جہنم میں جائے گا. قائم نہیں ہے تو خود بخود نہیں ہوگا, آسمان سے نہیں ٹپکے گا, اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے جماعت بنائیے, جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کی. تیسری صورت کون سی ہے, یا ہے یا نہیں ہے, یا دین قائم ہے یا دین قائم نہیں ہے, یا دین غالب ہے یا دین مغلوب ہے, یا دین سربلند ہے یا دین پامال ہے. تیسری کون سی شکل ہے؟ دین قائم ہے, خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت, قائم نہیں ہے, اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے والی جماعت کے ہاتھ پر بیعت. تیسری کوئی صورت نہیں. من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. بہرحال اس موضوع پر بھی میری تحریر آ گئی ہے اس میثاق میں, تازہ میثاق میں, اور اس میں میں نے اپنی اس پیشکش کو پھر دہرایا ہے جو میں نے 25 اگست 1995 کی تقریر میں کی تھی. یہ خدا کے لیے یہ تفرقہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر اس چاہے غریباں کو سینے کی کوشش کرو. میں نے تحریک اسلامی کے دونوں دھڑوں سے پیشکش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وفاق بنانے کو تیار ہوں, کہیں تو جڑیں, کہیں تو مل کر کام کریں. باقی لوگوں سے نظریاتی اختلافات زیادہ ہیں, کچھ اور تصورات بھی مختلف ہیں, عقائد کا معاملہ بھی علیحدہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو ایک ہی لڑی تھی جس کے یہ دھاگے ہیں کہ جو علیحدہ ہو گئے, پہلے ان کو تو دوبارہ بٹ لو. تیسری چیز ہے منہج انقلاب. اس پر میں اس وقت تفصیل سے بات نہیں کروں گا. میرے کیسٹس ہیں, میری کتابیں ہیں, آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں, مفصل ہیں, مطول ہیں, مجمل ہیں, مختصر ہیں, 2-2 گھنٹے کے بھی ہیں, انگریزی میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, 5 لیکچرز بھی ہیں منہج انقلاب نبوی پر, انگریزی میں بھی اردو میں بھی. ان کا جو ہے آپ مطالعہ کریں. بہرحال یہ ہے اجابت رب کے ضمن میں میری آج تک کی سوچ کا لب لباب.
میں نے آج تک جو کچھ سمجھا ہے اللہ کی کتاب سے، رسول کی سنت و سیرت سے، اسلامی تاریخ سے، اس کے خاص طور پر اس کا جو صدر اول ہے اس سے، اس کا لب لباب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آگے ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ابھی اور کتنی صحبت ہے، کب ملاقات ہے، 4 مہینے بعد تو ہو رہی ہے، آئندہ ملاقات کی نوبت آئے نہ آئے، لیکن ہر شخص سوچے، اس کے کیسٹ لے، اسی ایک میں سارا خلاصہ میری سوچ کا آ جا چکا، اس کو لے کر بار بار سنیے، سن کر پھر کوئی فیصلے کی طرف قدم بڑھائیے۔ اب کیونکہ عام طور پر بھی ہوتا ہے تو میں کچھ باتیں جو ہے ملکی اور غیر ملکی حالات کے بارے میں بھی آپ سے کر لوں۔ ملکی حالات کے ضمن میں میرے نزدیک پاکستان میں تبدیلی حکومت کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ حکومت کا اخلاقی دستوری پہلو انتہائی کمزور ہو چکا ہے، ڈی اسٹیبلائزڈ ہے، کوئی استحکام نہیں۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس اپوزیشن بہت مضبوط ہو چکی ہے۔ شیخ رشید صاحب کی رہائی اور اس کے بعد جو بھی اب عدلیہ کا فیصلہ آیا ہے اس کی وجہ سے بھی ہر طرح سے تقویت اسے حاصل ہوئی۔ آج میں سوچ رہا تھا تو مجھے حضور کے الفاظ یاد آئے، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا استدار الزمان کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ کیلنڈر میں قریش نے جو گڑبڑ کر دی تھی، کسی سال وہ حرام مہینے کوئی اور کر لینے، محترم مہینے کسی سال کوئی اور کر لینے، آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ٹھیک صحیح جو ذوالحج کا مہینہ تھا اسی میں حج ہوا ہے۔ اس کے بعد سے بند کر دیا گیا یہ قاعدہ، یہ جو اشہر حرم ہے یہ آگے پیچھے نہیں کیے جا سکیں گے۔ آج زمانہ اسی جگہ آ گیا ہے جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ ساری غلطیاں چکر لگا کر جو ہیں، غلطی ادھر ہوئی پلس ہوئی مائنس ہوئی، ہو کے سارا کا سارا استدار الزمان کہیتہ ہی، آج زمانے کی تقویم بالکل اس مقام پر آ گئی ہے جس مقام سے اس کا آغاز ہوا تھا، یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ اسی طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں استدار الزمان کہیتہ ہی قبل 20 سنوات، آج سے لگ بھگ 20 سال پہلے جو اس ملک کے اندر حالت تھی تقریباً وہی حالات اب اس ملک میں دوبارہ آنے والے۔ کوئی ہنگامہ، اپوزیشن کی تحریک، کوئی اتحاد، اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اس میں اسلام کا نام لازماً اچھلے گا۔ تحریک جب بھی اٹھتی ہے بنتی نہیں ہے بادہ و صادر کہے بغیر، لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دین کے نام پہ، اسلام کا نام، نظام مصطفیٰ پی این اے کی تحریک 1977 اصلاً پی این اے تھی، پاکستان نیشنل الائنس، بن گئی نظام مصطفیٰ اس لیے کہ اب جانے مانگنی تھی۔ اسی طرح سے جیسے اس وقت کچھ علماء کو شو بوائز بنا کر بہت اہمیت دے دی گئی تھی، اب بھی ہوگا۔ کچھ مذہبی جماعتوں کی ان کے فوٹو زیادہ آئیں گے، ان کے اخبار میں بیانات آئیں گے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ مولانا نورانی میاں کا بڑا زیادہ قرب ہو رہا ہے، وہ بڑا نیچرل الائنس ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ کا جو بھی تصورات تھے اس میں خاص طور پر بریلوی مکتب فکر کے علماء کا جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ ذہنی مناسبت تھی۔ بہرحال اس سب کا جو نتیجہ ہے وہ اپنی جگہ، وقت کتنا لگے گا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تفصیلات میں جائے بغیر، بدلے گی تو صرف حکومت بدلے گی، چہرے بدلیں گے، نظام بالکل نہیں بدلے گا۔ نظام وہی رہے گا، وہی سودی کاروبار ہوگا، وہی امریکہ کی ارادت مندی ہوگی، وہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو ہے ہم ان کے جس طریقے کی اسامی بنے ہوئے ہیں۔ صورتحال میں سرے منہ فرق نہیں، چاہے بے نظیر ہو اور چاہے نواز شریف۔ نواز شریف کو میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں، بہت بڑا کام کیا، بہت محنت کی، ایک اپوزیشن کو کھڑا کر دیا سامنے، اس سے پہلے نہیں کی اپوزیشن، مضبوط اپوزیشن، بڑی محنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ نظام میں تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے اگر ربا کے حرام کا فیصلہ دیا، حرمت کا فیصلہ دیا، بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا، انہوں نے اپیل دائر کر دی اور ان کی وجہ سے آج تک وہ کولڈ سٹوریج میں پڑا ہوا ہے۔ آئی جے آئی میں بہترین ووٹ لے کر 2/3 میجورٹی لے کر گئے، لیکن یہ کہ دستور میں ترمیم نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے اب سارا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ تو اصل میں نظام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے،
لیکن چونکہ لوگ ہیں ان کی جو یادداشت ہے وہ مذہب پڑ جاتی ہے، پھر جب اسلام کا نام آتا ہے پھر اس راہ میں بہہ جاتے ہیں. لہذا میں نے صرف آپ کو اپنا یہ فرض سمجھا کے سمجھا دوں کہ یہ صورتحال جو ہے مذہب کے نعرے سے بالکل دھوکہ نہ کھائیے. بات تو ٹھیک ہے، سیاست کے طرز پر جو ہو رہی ہے، گاؤں آمد کے خر رفت یا گاؤں رفت اور خر آمد، گائے گئی اور گدھا آیا یا گدھا گیا اور گائے آئی، کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ نظام نہیں بدلتا. اور نظام نہیں بدلے گا منہج انقلاب نبوی کے بغیر، اقامت دین کی فرضیت کے تصور سے پوری طریقے پر سرشار ہو کر جو لوگ تن من دھن لگا لیں اور جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں، کم سے کم 1,00,000-2,00,000 انسان اس ملک کے اندر، جب تک یہ نہیں ہوگا نظام نہیں بدلے. لہذا جس کو بھی نظام سے دلچسپی ہے وہ اس کام کے اوپر جم کر کام کرے، ڈٹا رہے، توجہات کو منتشر نہ ہونے دیں. باقی تو الٹ پھر آئے ہیں، ایوب خان آئے تھے، بھٹو صاحب آ گئے، ضیاء الحق آ گئے، پھر اور آ گئے، بے نظیر آ گئی، پھر نواز شریف آ گئے، پھر بے نظیر آ گئے، کوئی اور آ جائے واللہ عالم. نواز شریف آتے ہیں، کوئی آتے ہیں، کوئی اور شکل ہو سکتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی فیوڈلزم، وہی جاگیرداری، وہی سرمایہ داری، وہی سودی نظام، وہی فحاشی، وہی بدماشی، ہر شے جو کی تو ہے، بلکہ ہر بری شے بڑھ رہی ہے ہر دور کے ساتھ، بشمول دور ضیاء الحق ہر بری شے بڑھی. وہ نظام کیا ہے اسے تھوڑا سا دوبارہ سمجھ لیجئے کہ جو نظام اس وقت آ رہا ہے، چاہے وہ بے نظیر کے ہاتھوں آئے، چاہے وہ کسی اور کے ہاتھوں آئے، بے نظیر ہو یا با نظیر ہو، وہ جو بھی نظام آئے گا اس کے 3 سیلین فیچرز ہیں. نمبر 1، سیکولرزم خالص، جس کی طرف انہوں نے پیش قدمی کر دی تھی اقلیتوں کو 2 ووٹ دے کر. لیکن مخلوط انتخابات کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کچھ ہوگا. اگر ان ہاؤس چینج ہوئی تو کسی نہ کسی چیز کے اوپر دونوں کا اتفاق ہوگا. اس حوالے سے وہ آپ بھول جائیے، اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نکل جائیں گی. سیکولرزم جو ہے، میں نے 4 سال قبل ایک مقالہ لکھا تھا، نوائے وقت میں 3 قسطوں میں آیا تھا. 4 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ بریک کھل گئی ہے اس ملک کی. ابھی تک یہ تھا کہ دینی قوت ایک طرف، سیکولر قوت ایک طرف، ایک اسٹیسس تھا کہ نہ ہم چلنے دیں گے نہ چلیں گے، اور اگر چلیں گے نہیں تو چلنے بھی نہیں دیں گے. لیکن اب وہ بریک کھل گیا ہے. وہ 4 سال پہلے کا مقالہ میں نے دادا جو ہے ندائے خلافت میں شائع کیا، اس کو پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ ان 4 سالوں میں جو میں نے پیشن گوئی کی تھی وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی. دوسری بات کیا ہے، کھیچر صاحبہ تشریف لائی ہوئی ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس بڑھاپے میں کوئی بڑا اونچا مشن ہے جس کے لیے نکلی ہوئی ہیں. انہوں نے 2 چیزوں کی خوشخبری دی ہے یا 2 چیزوں کی تلقین فرمائی ہے کہ 2 ہی چیزوں کے اندر عافیت ہے. ایک ہے فری اکانومی. فری اکانومی مغرب کا سودی نظام، سرمایہ دارانہ نظام، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی شے نہیں، پیسے والا پیسے سے جو چاہے کرے. وہ ذہنیت ہے جو حضرت شعیب کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ یا شعیب الصلاۃ کا تامر کا، تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہے کریں. تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے؟ وہی فری اکانومی ہے. اور اس کے لیے یہ سن لیجئے، اب آپ کے ہاں سے ایک ٹیم جا رہی ہے، ٹیکسیشن کی ڈیٹیلڈ جو ہے سفارشات سب امریکہ میں IMF سے بن کر آئیں گی، اور کوئی ایک سٹیج بھی نہیں رہے گی اس ملک میں جس کے اندر کہ بھاری ٹیکسیشن نہ ہو جائے. اور اس سب کو پورا کر کے پھر سرمایہ آئے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ آئے گا، اور ملٹی نیشنلز کی حکومت اس ملک کے اندر قائم ہو. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے نواز شریف میں اور بے نظیر میں یا عمران خان میں یا کسی اور خان میں، سب کے سب اسی زلفی گراگی کی ایسی. اور میرے لیے واقعہ یہ ہے کہ لرزا دینے والی باتیں تھی جو ان دنوں آئی ہیں. ہمارے ایک مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک تو ہمارے محافظ ہیں، اللہ سے اعلان جنگ ہے ہمارا. ظاہر بات ہے، اللہ سے اعلان جنگ کریں گے تو کوئی تو حفاظت چاہیے. IMF اور ورلڈ بینک ہمارے محافظ. صوبائی وزیر پنجاب کے کہنے لگے بھائی جس سے قرضہ لیتے ہیں اس کی شرطیں ماننی پڑتی ہیں، تو سوئی گیس کے ریٹ بھی بڑھانے پڑیں گے، بجلی کے ریٹ بھی بڑھانے پڑیں گے، فلاں بھی کرنا پڑے گا، فلاں بھی کرنا پڑے گا. بات صحیح کہی ہے اس نے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت دین سے وہ رندے بادہ خار. اچھا، بات صحیح کہی ہے، لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حالات جا کدھر رہے ہیں. تیسری چیز جو ہے، بلکہ اسی حوالے سے 4 چیزیں میں عرض کروں گا. تیسری چیز ہے ایجوکیشن، جو تھیچر صاحبہ نے کہا ایجوکیشن. اور ایجوکیشن سے مراد کیا ہے؟ نئی خبر سن لیجئے. عمران خان صاحب لے کر آئے تھے 1 روم 1 کلاس 1 ٹیچر، 3 سال. یہ ساری اسکیم، اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے ہم نے ندائے خلافت میں مضمون شائع کر دیا تھا. یہ یہودیوں کا شروع کردہ ہوا نظام، اور سب سے بڑھ کر بنگلہ دیش میں کام ہوا ہے اس پر، اور جو کام ہوا اس کے جو نتائج ہیں وہ معلوم کر دیجیے کیا ہوا ہے.
سماجی انقلاب لایا جا چکا ہے، عورتیں بالکل آزاد بے راہ ہو گئی، سارا اس میں زور ہی لڑکیوں کے اوپر ہے، اور 3 سال تک وہی ایک کلاس رہے گی اور وہی ایک ٹیچر ہوگا اور ایک کمرہ ہوگا، ون ٹیچر 1 کلاس، اور یہ 3 سال تک وہ ایک کی پوری برین واشنگ کر کے گروپ کی نکال دیں گی تو اگلا لیں گے، یہودیوں کا بنایا ہوا نظام۔ اور اگلی خبر سن لیجئے، تازہ ترین، اس کام میں سر جیمز گولڈ سمتھ نے، پہلے تو عمران خان کو اچکا تھا، میں نے تقریر جو اس مرتبہ آتی امریکہ سے کی ہے وہ بھی میثاق میں چھپ گئی ہے، تازہ میثاق میں، اس میں میں نے تفصیل سے بیان کر دیا جو آرڈر آف الیمناٹی کیا ہوتا ہے، اور عالم اسلام میں سے کوئی بھی ذرا ابھر کر آدمی آ جائے تو کیسے یہودی جو ہے اسے اچک کر لے جاتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑے ستارے اسلام کے یورپ میں ابھرے، انگلستان میں، جو پاپ سنگر تھے، یوسف اسلام صاحب۔ اب یوسف اسلام صاحب اور عمران خان کا گٹھ جوڑ کرایا گیا ہے سر جیمز گولڈ سمتھ کے گھر پر ان کی موجودگی میں اس تعلیمی اسکیم کے لیے۔ یہ تازہ ترین خبر۔ چوتھی بات، سماجی انقلاب، فیمنزم، عورتوں کی آزادی، جس کے لیے قاہرہ کانفرنس، بیجنگ کانفرنس، عالم اسلام کو گھیراؤ کرنے کے لیے آزاد عورت آزاد کرو، ابارشن کا حق، کنڈوم کلچر، پوری تعلیم، آزاد، اس لیے کہ آخری پناہ گاہ جو ہے اسلام کی وہ ابھی گھر کی 4 دیواری ہے۔ ہمارا کچھ معاشرتی نظام انٹیکٹ ہے، مغرب میں برباد ہو چکا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اب ہمارے اس کے اوپر حملہ آور جو ہے رشت ہو چکا ہے۔ یہ 4 کام اگر کوئی کرتا رہتا ہے تو وہ چاہے با نظیر ہو چاہے بے نظیر ہو، تو ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں، لیکن ان 4 کاموں کے آگے رکاوٹ ڈالنا کسی پولیٹیکل لیڈر کا کام نہیں ہے، سوائے کسی انقلابی لیڈر کے جو قوم کے اندر مرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ نتھنگ شارٹ آف دیٹ، ناممکن۔ اس کی ارجنسی کو اگر آپ سمجھیں اور سمجھیں پھر اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داری دوبارہ یہ کرنے کی بات ہے۔ آخری بات، اب غیر ملکی معاملات کے اندر میں نے کئی مرتبہ جو ہے بیان کیا ہے اور بہت تفاصیل میں بھی گیا ہوں، لیکن اہم ترین واقعہ جو اب ہوا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا۔ اسرائیل میں 2 سوسائڈ بامبنگز میں 62 یہودی مارے گئے، اس لیے کہ جو بھی صلح کا عمل شروع ہوا ہے، جس کو کہ جو غیرت مند اور غیور عرب ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اسرائیل کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ اب ان کا ایک ری ایکشن ہے، 2 آدمیوں نے اپنے جسم کے گرد جو ہے وہ باندھا آتش گیر مادہ جو ہے ایکسپلوسو، چلے گئے ایک بس میں چلے گئے، اس کو ذرا کیا بٹن دبایا، خود 2 پرسے ہو گئے لیکن اور بھی بڑھ گئے، 30-35 مر گئے، 62 آدمی مر گئے۔ کتنا بڑا زلزلہ آیا ہے اس پر آپ کو معلوم ہے؟ تاریخ انسانی کا انپریسیڈنٹڈ سمٹ کانفرنس ہوا ہے، پوری انسانی تاریخ میں اتنی بڑی سمٹ کانفرنس نہیں ہوئی۔ صدر امریکہ اس میں موجود، کینیڈا کے وزیر اعظم موجود، برطانیہ کے وزیر اعظم موجود، آئرلینڈ کے وزیر اعظم موجود، ہسپانیہ کے وزیر اعظم موجود، فرانس کے صدر موجود، جرمنی کے صدر موجود، اٹلی کے موجود اور ناروے کے موجود، شمالی امریکہ اور ویسٹ یورپ پورا، پھر روس موجود، جاپان موجود، اسرائیل تو تھا ہی خیر، اور ہوا کہاں ہے؟ سینائی میں، کہنے کو وہ مصر کا حصہ ہے لیکن بالکل اسرائیل کے ساحل کے ساتھ شرم الشیخ پر، عرب پیننسولا کے سب لوگ موجود، سعود الفیصل موجود سعودی عرب کے، یمن کے صدر موجود، کویت کے موجود اور تمام UAE کے موجود۔ ہاں، سوڈان کو نہیں بلایا گیا، وہ ٹارگٹ پہ ہے، لیبیا کو نہیں بلایا گیا، وہ ٹارگٹ پر ہے، ایران کو نہیں بلایا گیا، وہ ٹارگٹ پر ہے، عراق کو نہیں بلایا گیا، وہ ٹارگٹ پر ہے، البتہ شام اور لبنان کو بلایا گیا، وہ گئے نہیں۔ پاکستان کا مجھے پتا نہیں کہ بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا، بلایا گیا اور نہیں گئے تو بہت اچھا کیا، اور نہیں بلایا گیا تو شاید اس وجہ سے کہ ہماری گھڑی کی مچھلی ہے ہی پہلے سے، کہنے کی کیا ضرورت ہے، خام خواہ کو پریشان کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ باقی چین اور بھارت ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اس سے آپ کو اس وقت کی بین الاقوامی سیاست وی نیو ورلڈ آرڈر کی پوری بساط مل جائے گی اس سمٹ کانفرنس سے، جس کی یہ تصویر ہے۔ اتنے بڑے لوگوں نے کھڑے ہو کر، صدر روس بھی ہیں، صدر امریکہ بھی ہیں، اور تمام وزراء اور تمام مسلمان، اس سے بڑی تاریخ انسانی کے اندر کوئی سمٹ کانفرنس آج تک نہیں ہوئی۔ اور کس لیے ہوئی ہے؟ اسرائیل کا تحفظ، مسلم فنڈامنٹلزم کی بہتری، غیرت، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کو کوہ دمن سے نکال دو، ان فنڈامنٹلز کو نکال کے باہر کرو گے تب یہ بیٹھیں گے آرام سے اور پورا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اسے اطمینان کے ساتھ چلنے کا موقع دیں گے۔ اس کے لیے ساری انٹیلیجنسز کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرنا، سارے ریسورسز
ساری معلومات، ساری اسکیم مل کر بنانا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ عظیم ترین واقعہ ہے۔ یہ 13 مارچ 1996 کو یہ کانفرنس ہوئی۔ ویسے اسے پلے ڈاؤن کیا گیا بہت، یہ نیوز ویک کا صرف ایک صفحے کا مضمون آیا اس پر، اندازہ کیجئے، حالانکہ اتنی بڑی سمٹ کانفرنس ہے، اور اس پر بھی اسرائیل کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ ابھی جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیا چاہتے تھے۔ لیکن ہوگا کیا، اس کو سمجھ لیجئے، جو میں پہلے سے کہتا رہا ہوں، عالم عرب پر ایک ہولوکاسٹ آنے والا ہے۔ مسجد اقصی گرائی جائے گی۔ مذہبی یہودیوں کو یہ رشوت ہے کہ جو زائرس نے دینی ہے، کیونکہ مذہبی یہودی بکھرا ہوا ہے۔ اب وہی ہے کہ جس نے اسحاق رابین کو مارا ہے، ایک یہودی، مذہبی یہودی، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صلح کیوں کر رہے ہیں، زمینیں کیوں واپس کر رہے ہیں، ہمیں تو اپنا گریٹر اسرائیل بنانا ہے، یہ لوکل سیلف گورنمنٹ بھی کیوں دے رہے ہیں۔ لہذا ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے ایک رشوت، تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اقصی گرا دی جائے۔ مسجد اقصی شہید ہو گئی تو جو بھی غیرت مند مسلمان ہے وہ کھڑا ہوگا، جس کے اندر بھی غیرت ہے، دینی حمیت ہے، اور اس کو بھولیں گے کون؟ صدر حسنی مبارک، شاہ فہد، یاسر عرفات۔ عالم اسلام کا بہترین خون جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں جائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہولوکاسٹ آنا ہی ہے تو سب سے پہلے مذہبی لوگ کیوں شکار ہو اس کا؟ میری آج کی تقریر کے ساتھ اس کا گہرا ربط ہے۔ یہ مذہبی لوگ کون ہیں؟ دیندار ہیں، لیکن ان دینداروں نے اپنے ملکوں میں دین قائم کیا، حج کیے، عمرے کیے، دین قائم کیا۔ جب آزاد ہوئے کسی نے قبلہ کر لیا واشنگٹن کی طرف، اور کسی نے رخ کر لیا سیدھا ماسکو کی طرف، کسی نے اسلام کو نافذ کیا۔ جہاد کے نام پر صرف جہاد حریت ہوتا رہا ہے، آزادی کا۔ یہ لوگ کیا تھی؟ خالی سیکولر جماعت تھی، اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا۔ عرب نیشنلزم کیا تھا؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہودی، عیسائی، وہ سب کے سب اس میں شریک ہیں۔ کاپٹکس جو ہے مصر کے اندر، تو یہ سارے جو مذہبی عناصر تھے یہ لگے رہے قومی جنگوں کے اندر، یہ لگے رہے ہیں جہاد حریت کے اندر۔ اقامت دین کی جد و جہد منہج انقلاب نبوی پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی گئی، یہی وہ جرم عظیم ہے کہ یقلبھا علیہ وعلیہم وان وجہہ لم یتمہر فی ساعۃ القتل۔ یہ صورتحال میری پوری تقریر کے ساتھ مناسبت رکھنے والی ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے ہماری باری ہے۔ ابھی ایران ٹارگٹ ہے، سوڈان ٹارگٹ ہے، لیکن یہ کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے یہاں کے بھی بہت سے سودے ہو چکے ہیں، بہت سی باتیں طے ہو چکی ہیں، اور اگر یہاں پر بھی کوئی ریزسٹنس موومنٹ کہیں کھڑی ہو گئی تو اسے بہت بڑی قربانیوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی ہمت عطا فرمائے۔ ایک دو اعلانات اور سن لیجئے، اس معذرت کے ساتھ کہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ اب ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے دعوت قرآنی اور تنظیم اسلامی کا کام جو ہے بہت حد تک اس کا پیغام، اس کا فکر، اس کی سوچ اب انگریزی زبان میں بھی آ بھی چکی ہے، اور اب ایک سلسلہ خاص شروع ہو رہا ہے۔ قرآنک ہورائزنز کے نام سے کوارٹرلی ہم انگلش کے اندر پرچہ شائع کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ بروشرز ہیں، لیکن یہ بروشرز وہی حضرات لیں، صرف 100 کی تعداد میں ہیں کہ جو اس کا سالانہ خریدار بننا چاہیں۔ ویسے تو یہ 3 مہینے کا پرچہ آئے گا تو 30 روپے اس کی قیمت ہوگی، لیکن یہ کہ سالانہ چندہ 100 روپے ہے۔ جو حضرات چاہیں اپنا نام لکھوا لیں، یا جن حضرات کو واقعی دلچسپی ہو وہ لے لیں، ورنہ یہاں تعداد بہت زیادہ ہے، میں بروشر صرف جو ہے وہ 100 لا سکتا ہوں، اس کو آپ لے لیجیے گا۔ تازہ میثاق بھی آ گیا ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میرا وہ مضمون بھی ہے تحریک اسلامی کے لیے تنظیمی ڈھانچہ۔ اسی طریقے سے میری امریکہ سے واپسی پر جو تقریر ہوئی ہے وہ بھی ہے۔ مولانا وسیم بدر صاحب کا بھی بہت عمدہ مضمون ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ابھی بیٹھیے، اذان ہوگی، پھر سنتیں پڑھیے گا، پھر خطبہ ہوگا۔ ابھی بیٹھیے۔